جو چیز نہیں کرنا جس سے اسلام نے ہم کو روکا اس کو حرام کہا جاتا ہے، ناجائز قرار دیا جاتا ہے، یا جائز نہیں عام زبان میں بہرحال بولتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں ہم آئے تو ہم ہر کام نہیں کر سکتے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ کام کرنا ہے اور کچھ کام کر سکتے ہیں، اور کچھ کام سے بچنا ہے، یاد رکھیے یہ ہمیں حکم ہے۔ تو ریلیشن شپ میں بھی، تعلقات میں بھی، جو انسان کے انسان سے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ چیزیں حلال ہے اور کچھ چیزیں حرام ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہوتا یہ کہ کبھی کبھار انسان کو جب پتہ نہیں ہوتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے تو وہ بیچارہ تمیز بھول جاتا ہے۔ جب تمیز بھول جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے ہر تعلق صحیح ہے، ہر ریلیشن شپ صحیح ہے، اور دنیا جتنی جدیدیت کی طرف، ماڈرنزم کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہیومن انسٹنکٹس کو چھوڑ کر انسانی اخلاق، مورال یا مورالٹی جس کو کہتے ہیں، ادب، آداب، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اگر ہم اینیمل انسٹنکٹس کی طرف جائیں گے، جیسے جانور رہتے ہیں، جب چاہا جس کے ساتھ رہ لیا، جب چاہا جس کے ساتھ چر لیا، جب چاہا جس کے ساتھ تعلقات قائم کر دی، مطلب ریلیشن شپ ہو گئے، جب چاہا جس کے ذریعے اولادوں کو پیدا کر دی، ایسے جانور ہوتے ہیں نا، ان کو تو کوئی تمیز اور سمجھ نہیں ہوتی، کسی بھی طرح سے رہتے، کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ بھی پیتے، کہیں بھی سوتے ہیں، جہاں رہ رہے وہیں غلاظت بھی کرتے، سمجھتا نہیں۔ تو انسانوں کو ایسا لگنے لگا کہ ہم لوگ بھی جو ہے کسی مقصد کے تحت پیدا نہیں ہوئے، پیدا کر کے چھوڑ دیے گئے، لہٰذا ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے جب یہ بات نالج، اسلامک گائیڈنس یوتھس کو نہیں ملا تو یوتھس کو یہ لگنے لگا ہر ریلیشن شپ جائز ہے، ہر ریلیشن شپ حلال ہے، ہر ریلیشن شپ میں انسان رہ سکتا ہے، جیسا کہ کوئی بھی انسان کسی لڑکی سے دوستی کر لے، آپ سمجھ رہے ہیں، جو کہ اس کی غیر محرم، محرمات سے تو کوئی ظاہر سے دوستی نہیں کرتا، ان سے تو رشتہ ہی ہوتا ہے سیدھا۔ محرم کون اور غیر محرم کون، اس پہ میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ محرم کون اور غیر محرم کون ہوتا ہے۔ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں جس سے، یاد رکھیے، انسان کی کبھی شادی نہیں ہوتی، کبھی شادی نہیں ہوتی، اور ظاہر سے جب شادی نہیں ہوتی تو ان سے پردہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو محرمات سے تو ظاہر سی بات ہے جو تعلقات ہے، جو رشتے ہیں، وہ خود ایک بہت بڑی دوستی ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر محرم رشتے بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جن سے نہ آپ بات کر سکتے بغیر شرعی عذر کے، نہ جن کو آپ ٹچ کر سکتے، نہ ہاتھ لگا سکتے بغیر شرعی عذر کے۔ اگر ڈاکٹر ہے اور مجبوراً ہے تو ظاہر سی بات ہے، پیشنٹ ہے ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن ان جنرل سینس نہ ان سے آپ بات کر سکتے، ان جنرل سینس نہ ان کو آپ ٹچ کر سکتے، اور اس سے اوپر تو باقی کی چیزیں سوچی بھی نہیں جا سکتی، جب بیسیکلی آپ بات اور ٹچ ہی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ لیکن جب کیا ہو گیا، مسلم یوتھ کو گائیڈنس نہیں ملا تو انہوں نے چیزوں کو خلط ملط کرنا شروع کیا، مطلب ہر ریلیشن کو انہوں نے جائز ریلیشن مان لیا، اور ہر ریلیشن کو انہوں نے حلال مان لیا، اور اس کا مظہر، اس کا اظہار، اس کا جس کو ہم کہیں گے اگر آپ کو ویو دیکھنا ہے تو کالجز، سکولز، اسی طرح ٹیوشن کلاسز، اسی طرح مالز، تھیٹرز، اسی طرح نکڑز، کارنرز، چوراہے، یہ سب میں آپ کو ملیں گا کہ ہر مسلم، اب چونکہ میرا خطاب مسلم سے ہے تو مسلمز کے لیے گائیڈنس دے رہا ہوں، یاد رکھیے، کوئی میرے نان مسلم بھائی بہن سن رہے ہوں تو وہ احترام سے یا تو سنیں یا تو چیز کو بہرحال چھوڑ دے، تو مسلمز کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے ہر ریلیشن شپ لیگل ہے، ہر ریلیشن شپ جائز ہے، ہر ریلیشن شپ شریعہ کمپلائنٹ ہے نا، یہاں تک کہ لوگ حلال ڈیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، حلال ہینگ آؤٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہینگ آؤٹ کسی لمٹ میں سمجھ میں آ رہا ہے، نان محرم کے ساتھ نہیں، محرم، لیکن ڈیٹنگ تو پیورلی اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، تو وہ تو ظاہر سے غیر محرم کے ساتھ تو جائز ہو بھی نہیں سکتا۔ تو حلال، ہر چیز کو حلال لگانے کا ٹیگ اور کوشش کی جا رہی ہے، تو ریلیشن شپ لوگ بھول گئے، یاد رکھیے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم منمانی زندگیاں گزار رہے، یاد رکھیے، جیسے ہمارا دل بول رہا ہے، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کھانا چاہتے ہیں، جو پہننا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، جس کو چاہے چھو سکتے ہیں، جس کو چاہے جتنے دن سے آتا ہے، جس کو چاہے چھوڑ دو، اور یہ کامن ہوتے جا رہا ہے، یاد رکھیے۔ جیسے جیسے آپ بہرحال ابھی تو کالجز میں ہیں، آپ جیسے آگے بڑھیں گے آپ اس کی شدت اور سیریسنس کو دیکھتے جائیں گے، خاص طور سے وہ اسٹوڈنٹس جو یا تو آپ کے نان مسلم دوست ہیں یا پھر وہ جو کسی اور علاقے سے آ کے یہاں رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ محرم نان محرم کے ریلیشن شپ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ، اس سے بڑھ کر فلرٹ کرنا، اس سے بڑھ کر افیئرس کرنا، اس سے بڑھ کر ایکسٹرا میرٹل افیئرس رکھنا، اور این نمبر آف، اس کے اندر ایک سیریز ہے، بہرحال میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو آئیے، بہرحال میں سمجھتا ہوں حرام آپ کے نزدیک کلیئر بات ہے کہ وہ چیز ہے جس سے اسلام نے منع کیا۔ ریلیشن شپ سے آج مراد ہے ہمارا میل اور فیمیل، لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ فزیکل ٹچ سے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشول، سمجھ رہے نا آپ، ریلیشن شپ سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا مراد ہے۔ تو حرام ریلیشن شپ مطلب وہ کون کون سے تعلقات ہیں جو ایک لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں جائز نہیں ہے، جو حرام ہے، جو لیگل نہیں ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یاد رکھیے۔ تو میں اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے پورے لیکچر میں رکھوں گا، ہم کہیں بھی کسی لا آف دی لینڈ یا کسی اس کے بارے میں ڈسکشن یہاں نہیں کریں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو حرام ریلیشن شپ، یاد رکھیے، وہ ہر ریلیشن شپ ہے جو لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں ہو، جو غیر محرم ہو اور جن کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ ریلیشن شپ، یاد رکھیے، اسلامکلی حرام ہے۔ ایک دم اس کو کہیں گے ایک لائن میں ڈیفینیشن، وہ تعلقات، وہ ریلیشن شپ جو ایک لڑکا اور لڑکی جو غیر محرم ہے ان کے بیچ میں شادی کے علاوہ ہوتے ہیں، جو شادی شدہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن شادی کے علاوہ انسان وہ سب کر رہا ہے، تو یہ ہو گیا حرام ریلیشن، حرام تعلقات۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہے۔
اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں اسلام دین اور دھرم کے مطابق کون سے ریلیشن شپ حرام ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ریلیشن شپ کہیں لیگل بھی ہو سکتے ہیں, یہ ریلیشن شپ لا وائز بھی لیگل ہو سکتے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں دنیا کے جتنے قوانین انکلوڈنگ انڈین کانسٹیٹیوشن, یہاں یہ تمام ریلیشن شپ جو اسلامک ریلیشن شپ سے ہٹ کر ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس جائز نہیں ہے, وہ تمام ریلیشن شپ جائز ہے, یاد رکھیے لا آف دی لینڈ کے مطابق. لیکن یہ آپشن ہے آپ کے پاس, یہ کمپلسری نہیں کہ آپ اس کو فالو کریں. تو جس کو اسلامک وے میں فالو کرنا ہے وہ اسلامک ریلیشن شپ کو فالو کرے, اور جس کو لا آف دی لینڈ کے حساب سے یہ سب فالو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. تو میں لا آف دی لینڈ کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو زمینی ہمارے قوانین ہیں وہ قوانین ہم کو یہ سارے ریلیشن شپ جو میں بولنے والا ہوں جو حرام ہے وہ لیگل مانتے ہیں, وہ لیگل مانتے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کا ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں. کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے اس کی ول ہے, لیکن یہاں ہم انڈین کانسٹیٹیوشن آپ کو دونوں چیزوں کا رائٹ دیتا ہے. جیسا فار ایگزامپل انڈین کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے 3 چیزیں اس میں سے جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ پانی پی سکتے, جوس بھی پی سکتے ہو, شراب بھی پی سکتے ہو, آپشنل ہے. تو میں یہ کہوں گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ جوس اور پانی پیجئے, شراب کو مت پیجئے. آپ سمجھ رہے؟ تو انڈین کانسٹیٹیوشن نے ریلیشن شپ میں بھی کافی ریلیشن شپ کو لیگل قرار دیا ہے. اڈلٹری کو لیگل کر دیا گیا, لیو ان ریلیشن شپ کو لیگل کر دیا گیا, ہومو سیکشوالٹی کو لیگل, سب لیگل کر دیا گیا. لیکن یہ کمپلسری چیز نہیں جو آپ کو فالو کرنا ہے. جیسے ہیلمٹ کا قانون سب کے لیے, گاڑیاں لیتے ہیں تو اس کا قانون سب کے لیے, لیکن یہ کمپلسری نہیں, آپشنل ہے. جب آپشن ہے ہمارے پاس تو میں آپ کو اسلامک اعتبار سے, اسلام دھرم کے اعتبار سے کون سے آپشن کو آپ نے آپٹ کرنا چاہیے میں آپ کو وہ کروں گا. چونکہ اس میں آپشن ہے, آپ جو آپشن چاہے اس کو آپٹ کر سکتے. تو میں شریعہ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو گائیڈ کروں گا, اسلامکلی گائیڈ کروں گا. اسلام کون سے ریلیشن شپ کو حلال مانتا ہے, باقی سب کو حرام مانتا ہے. جس کو حرام مانتا ہے چونکہ وہ آپشن میں ہے تو آپ اس کو اوائڈ کیجیے. کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو کمپلشن نہیں کرتا ہے, اوائڈ کیجیے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے دین نے آپ کو کیا حکم دیا, تو آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں میرا. تو آئیے حرام ریلیشن شپ کیا, میرا ڈیفینیشن دے دیا. ہر وہ ریلیشن شپ جو غیر محرم مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتے, جن میں شادی نہ ہوئی اگر وہ ڈیولپ کرتے ہیں, جو شادی شدہ لوگوں میں ہوتے ہیں, وہ حرام ہوگا ریلیشن شپ. اب حرام ریلیشن شپ کیا ہے, تو آج کے زمانے میں آپ کو میں ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھتا ہوں کون کون سے ریلیشن شپ آج کے زمانے میں حرام ہے. پہلا آئیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ, شریعتاً جائز نہیں ہے. دوست ہونا ایک غیر محرم مرد اور عورت کا, یہ جائز نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی بھی خاتون جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے آپ دوستی نہیں کر سکتے, جسٹ فرینڈ بھی نہیں ہو سکتے. چونکہ ہم ایک ایگزامپل دے کے سمجھاؤں گا, بارود اور آنکھ کبھی بھی یہ نہیں بول سکتے کہ یار ہم بہت اچھے دوست ہیں, کیونکہ تو دونوں کے مزاج ایسے کہ جب بھی ساتھ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دھماکہ ہی ہوتا ہے. چاہے فرینڈ شپ کی نیت سے ساتھ آؤ, چاہے دشمنی کی نیت سے ساتھ آؤ, دھماکہ تو ہونا ہی ہے. اچھا, اتنا سمپل لا ہے یہ, اتنا سمپل جس کو کہیں گے, اس کو بولیں گے تھم رول بھی اگر آپ فالو کریں نا, انگوٹھے کا قانون, تو بھی آپ سمجھ جائیں گے. کوئی بھی آدمی اگر کھیتی بھی کرتا ہے, آپ نے ایگریکلچر دیکھا ہوگا, تو اپنا جو جانور سے جوتتا ہے وہ زمین کو, تو کبھی بھی ایک میل اور ایک فیمیل نہیں لگاتا. اس کو مان لو وہ ہل چل ہی نہیں سکتا جس میں ایک میل اور ایک فیمیل لگی. دونوں فیمیل لگاتا ہے یا دونوں میل لگاتا ہے, مطلب گویا ایک تھم رول ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ ایک فیمیل اور ایک میل ہوں گا تو دونوں میں ایک اٹریکشن آلریڈی ہے. وہ اٹریکشن کی وجہ سے ہی ہل سیدھا نہیں چلے گا, وہ میل فیمیل کی طرف کھینچے گا اس کو, سیدھا چلنے کے بدلے ہل ٹیڑھی لائنیں بنیں گی پوری کھیت کے اندر. تو گویا اتنا بیسک رول ہے یہ کہ یہ دونوں کا ریلیشن شپ غیر محرم ہوں گے تو ایسا ہے کہ کسی بھی ناطے سے نزدیک آئیں گے سیف نہیں, یاد رکھیے. اور حدیث میں کیا ہے کہ جب غیر محرم مرد اور عورت ملتے ہیں تو دو نہیں ہوتے ہیں, ان کے بیچ ایک تھرڈ بھی ہوتی ہے پارٹی. وہ کون سی پارٹی ہوتی ہے؟ شیطان. اور وہ دونوں کو اٹریکٹ کرواتا ہے ایک دوسرے کی طرف, دونوں کو اچھی بات ایک دوسرے کی یاد دلاتا ہے, اور دونوں کے اندر ایک کشش پیدا کرتا ہے. آلریڈی نیچرلی کشش ہے دونوں کے اندر, ٹھیک ہے, اور بھڑکاتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن جائز نہیں, شریعت نہیں, یاد رکھیے. کسی محرم سے آپ بولے تو محرم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہوتے نہیں آپ کے, یاد رکھیے. وہ تو آلریڈی آپ کے محرمات ہوں گے, مطلب ان سے شادی ہوتی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, اور ان سے ایسے رشتے کو قائم بھی نہیں کرتا. دوسرا یاد رکھیے, منگیتر کو محرم سمجھنا یہ بھی ہمارے پاس بہت کامن ہے. کسی کی شادی طے ہو گئی چلی, تو وہ اپنے جس سے سو کالڈ فیانسی یا سوٹر اس کا ہوتا ہے, منگیتر عام طور سے بولتے ہیں دونوں کے لیے میل فیمیل, انگلش کے اندر فیانسی کہتے ہیں, یا فیانس اس کا ہوتا ہے یا سوٹر ہوتا ہے. اس کا دعوے دار مرد ہوتا ہے اس کا سوٹر کہتے ہیں, عورت ہو تو فیانس کہتے ہیں. تو بہرحال یہ رشتہ طے ہو گیا تو اب وہ سمجھتے ہیں ہم جائز ہو گئے دوسرے کے لیے, تو ساتھ رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, گھومتے ہیں, ایون شادی کی خریداری بھی کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں, یہ بھی لیگل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لیگل رشتوں میں آنے والے ہیں فیوچر میں شادی کر کے, بٹ ابھی نہیں ہے, تو اسلامکلی یہ بھی جائز نہیں. اسی طرح ہم جنس پرستی بھی اسلام میں جائز نہیں. ہم جنس پرستی کا میننگ یہ ہے کہ میل میل اور فیمیل فیمیل ایک دوسرے سے سیکشول ریلیشن شپ یا کسی اور کے ریلیشن, کسی اور قسم کے, جس کو لو, افیکشن, افیئر, عشق, محبت, سمجھ رہے آپ, یا اس سے بڑھ کر سیکشول ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے, یاد رکھیے. یہ اسلامکلی جائز نہیں, اور کئی دنیا کے بڑے مذاہب میں جائز نہیں, ٹھیک ہے. تو ایک اور ظاہر سی بات ہے, اگر لا آف دی لینڈ اس کو لیگل بھی قرار دیتا ہے تو ہم کو آپشن دیتا ہے, جس کو جو آپٹ کرنا ہے وہ آپٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایز اے مسلم ہم لوگ جو ہے ہیٹرو سیکشوالٹی کو آپٹ کرتے ہیں, اور ہیٹرو سیکشوالٹی وتھ میرج ہوتا ہے, یاد رکھیے, اس کے بغیر وہ بھی لیگل نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے بات. تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے, یہ ریلیشن شپ اسلامکلی غلط ہے, یاد رکھیے.
اسی طرح جو ہے بغیر شادی کے ساتھ رہنا اور تعلقات قائم کرنا، جس کو بولتے ہیں لیو ان ریلیشن، مطلب وداؤٹ میرج ایک میل اور فیمیل کا غیر محرم ساتھ رہنا، اور ریلیشن شپ سے مراد یہاں سیکشل ریلیشن شپ قائم کرنا، یہ بھی اسلامکلی رانگ ہے، اور اس کے کتنے نقصانات ہیں آپ خود بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ریلیشن میں رہتے ہیں، کتنی لڑکیوں کو اولادیں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انسان کو کوئی انٹرسٹ نہیں باقی رہتا اس انسان سے، سال سال میں لوگ ایک دوسرے کو چینج کر دے رہے، ایک دوسرے کو بدل دے رہے، لیو ان میں تھے اب چھوڑ دیے، یہ جائز نہیں، شریعت نے یاد رکھی۔ اسی طرح آئیے ففتھ قسم کے ریلیشن شپ یا جو جائز نہیں، جو حرام ریلیشن ہے یاد رکھیں اسلامکلی، وہ ہے شادی ہونے کے باوجود دوسرے غیر محرم کے ساتھ افیئر رکھنا، یہ بھی جائز نہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر۔ شریعتاً یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی میرڈ انسان، مرد ہو یا عورت ہو، کسی اور غیر محرم کے ساتھ اس قسم کا رشتہ رکھے جو وہ شادی کے بعد اپنے بیوی سے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لو افیکشن وغیرہ، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہوگا، اس کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ریلیشن ہے یاد رکھیے کہ میرڈ انسان کیا کر رہا ہے، ایک دوسرے انسان سے جو ان میرڈ ہے یا میرڈ ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ رکھ رہا ہے، جس میں خاص طور سیکشل ریلیشن شپ، وداؤٹ سیکس رکھ رہا ہے تو ایکسٹرا میرٹل افیئر، سیکشل رکھ رہا ہے تو اس کو کہیں گے اڈلٹری، زنا، فورنیکیشن، ٹھیک ہے، یہ ریلیشن شپ بھی اسلام میں جائز ہے۔ اسی طرح کوئی میل یا کوئی فیمیل ایک دوسرے کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ میں ہو جو غیر محرم ہو، وداؤٹ میرج، یہ بھی اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی انسان جو ہے کسی کے ساتھ کوشش کرے کہ اس سے شاید میرا کچھ ہو جائے، ایون وہ میرڈ یا ان میرڈ بھی ہوتے وہ کوشش کرتا ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں فلرٹ کرنا، چانس مار لینا، چلو ہوتا ہے تو دیکھ لیں گے، نہیں ہو تو جانے دو، یہ بھی شریعتاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ قسمیں ہیں کئی قسموں میں سے جو ہمارے سماج میں انسان کے ساتھ ان اسلامک جس کو کہیں گے حرام ریلیشن شپ رکھ سکتا ہے۔ میں جانوروں کی بات اس میں ایڈ ہی نہیں کر رہا ہوں چونکہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، سیکشولیٹی ٹاپک نہیں ہے آج کا، حرام ریلیشن شپ ٹاپک ہے، تو ریلیشن شپ جانوروں سے نہیں ہوتے یاد رکھیں، لیکن اس کو بیسٹالٹی بولتی ہے وہ بھی، لیکن شریعت میں حرام ہے یاد رکھیں، اور کانسٹیٹیوشنلی سے وہی ایک چیز ہے جو حرام ہے ابھی بہرحال۔ چلیے، لیکن آپشن کے ساتھ میں نے بتا دیا جس کو جو آپٹ کرنا ہے، ایز اے مسلم ہم ہیٹروسیکشولیٹی وتھ میرج کو آپٹ کرتے ہیں یاد رکھیے۔ تو جتنے ریلیشن شپ میں نے آپ کو ابھی بتایا یاد رکھیے، وہ سب کے سب یاد رکھیے جس کو ہم کہیں گے لیگل ہے لا آف دی لینڈ میں، لیکن ہم کو فل چوائس ہے کہ ہم کس کو آپٹ کریں، اور ایز اے مسلم ہم ہیٹروسیکشولیٹی کو وتھ کنسنٹ جس کو میرج کہتے ہیں اسی کو آپٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہمارے لیے الاؤڈ ہے، ایک ہی ٹائپ کا ریلیشن شپ میرے اور آپ کے لیے ایز اے مسلم الاؤڈ ہے یاد رکھیے، باقی سب حرام ہے۔ اب آئیے حرام ریلیشن شپس کی جو اتنے ٹائپس ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، 2 ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہو، میجر کیٹیگری۔ پہلا کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، جسمانی تعلقات بغیر جماع کے، مطلب فزیکل ریلیشن شپ وداؤٹ سیکس، یہ فرسٹ ٹائپ ہے اس کی، جس میں کیا ہو سکتا ہے کوئی انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے جو غیر محرم ہے، ٹچ کرتا ہے، فزیکل ٹچ کرتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، چہرے کو ہاتھ لگایا تو ٹچ جس کو کہیں گے ٹچ کرنا، ٹھیک ہے، باڈی کے دوسرے پارٹس کو ٹچ کرنا، سیکنڈ کس کرنا، اور تھرڈ ہم کہیں گے اورل سیکس، لیکن اس میں وہ سیکس نہیں کر رہا ہے، باقی سارے ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کی فرسٹ کیٹیگری۔ وہ اوپر کے اس کے 2 ٹائپس میں اگر بانٹے تو یہ بنتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے جسمانی تعلقات جماع کے ساتھ، فزیکل ریلیشن شپ، مطلب جس کو کہیں گے سیکشول فزیکل ریلیشن شپ، تو گویا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی ہوتے ہیں تو کبھی فرسٹ کیٹیگری میں ہوتے ہیں تو کبھی سیکنڈ کیٹیگری میں، لیو ان ریلیشن شپ میں بھی کبھی فرسٹ کیٹیگری میں لوگ ہوتے ہیں کبھی سیکنڈ میں، مطلب ایک ہوتا ہے خالی ساتھ رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ایک ہوتا ہے سیکشولی بھی وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اوپر کی ساری کیٹیگریز 2 ٹائپ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، پھر ایک فزیکل ریلیشن شپ نان سیکشول اور ایک سیکشول فزیکل ریلیشن شپ ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ 2 قسموں میں یاد رکھیے ہم اس کو بانٹ رہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگ حرام ریلیشن شپ کو حرام کیوں نہیں سمجھتے؟ اب ایک بڑا بہت کوشچن آتا ہے کہ ریلیشن شپ اسلام میں حرام ہے، کیوں حرام نہیں سمجھتے؟ جیسا میں نے آپ کو بتا دیا پہلے، ایک تو نالج ہی نہیں ہے، فرسٹ کیٹیگری یا فرسٹ ریزن آپ بول سکتے ہیں ان کو نالج ہی نہیں ہے کہ حرام ہے۔ کسی بھی غیر محرم سے بات کرنا، ٹچ کرنا، اس سے افیئر کرنا یا جو بھی آگے کی چیزیں ہوں گی یاد رکھیے وہ اسلامکلی اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بتائیے، پیرنٹس دونوں کا رشتہ طے کر دے، اس کے بعد آپ کی شادی ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ ساتھ رہیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سمجھے، یہ تو لیگل ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو فرسٹ ریزن جہالت ہے، یاد رکھیے وہ ہر جگہ ہی آتی ہے، ہر چیز میں لوگوں کو نالج نہیں، فرسٹ ریزن نالج نہیں۔ سیکنڈ ریزن کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، جو لوگ حرام ریلیشن شپ کو حرام نہیں مانتے وہ یہ ہوتا ہے کہ بولتے یار یہ بچپن کا پیار ہے، سچا پیار ہے ہمارا، لہٰذا اب ٹچ کرنا، ساتھ رہنا، سیکشل ریلیشن شپ میں رہنا، کیونکہ آگے چل کے تو شادی کرنے ہی والے ہیں، تو ابھی کیا کر رہے ہیں، صرف محبت ہے۔ اب یہ محبت کے اندر سچا پیار بولیے اس کو ایک ٹرم دیا جاتا ہے، ہمارا پیار سچا، اور آپ لوگ معلوم ایسے سچے پیار کرنے والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ ایکچولی چہرے کے عاشق ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ سچے پیار کی حقیقت کیا معلوم، صرف وہ آدمی چہرے کا عاشق کس کو بولتے معلوم آپ کو؟ دیکھیے ایک آدمی مایوس چوڑا سڑک سے، اس کے ساتھ میں 2 پٹھے رہتے ہیں اس کے، سمجھتے نا، 2 خاص دوست، آپ ساتھ چل رہے، اور یہ جو باس ہے ایک دم رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے، غمزدہ، کیا ہو گیا باس، کیا ہو گیا تم کو؟ پٹھے بھابھی نے نہیں بول دیے، مطلب ادھر سے نو ہو گیا، چل
آگے بڑھو. نو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, آگے بڑھو. اب راستے سے چل رہا, بڑا مایوس ایک دم, چلتے بھابھی, اب یہ دونوں پٹھے پریشان, یہ کیا ہو گیا, بھابھی مل گئی تمہاری. اب یہ باس, ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم پریشان تھے, مل گئی نا ابھی بھابھی, چلو کہاں رہتی, کیا کرتی ہے, ڈیٹیلز نکالو, میرا لو لیٹر لکھ کے بھیج دو اس کو, مرغی کو مار کے لا لو, خون اس کا لکھ دو ایک اچھے سے, فلاں کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ پوری سیٹنگ کر لو. اب میرا بیسک کوشچن ہے, یہ ایک جھٹکے میں مایوس انسان خوش کیسے ہو گیا ایک لڑکی کو دیکھ کر؟ یہ کون سی محبت تھی؟ یہ اس کو بولتے ہیں چہرے کا عاشق. اب اس کو پرابلم کیا ہوتا ہے چہرے کے عاشق کو, معلوم آپ کو, ہر دھکے پہ لڑکیاں پسند آتی رہتی ہے اس کو. یار اس کی ناک اچھی ہے, یار اس کا کلر بہت اچھا ہے, یار اب کیا کروں اس کا فلاں. اب میاں بھائی تو 4 تک تو سوچ رہا ہو, ٹھیک ہے سمجھ میں آتا, 4 تک سوچ لے رہا ایک ہی ٹائم میں, حالانکہ اس کی ایک بھی نہیں ہو رہی. مطلب اپنے گھر میں اپنے چچا کو, دادا کو, تایا کو دیکھ لیں گا تو سمجھ میں آ جائے گا ابا کو کہ ایک سے زیادہ تو کچھ ہوتا نہیں, پھر بھی چلو میاں بھائی بول کے وہ 4 پسند کر لے رہا. لیکن حالت یہ چہرے کے عاشقوں کی کہ سچا پیار جس سے بول رہے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, سالوں سے ریلیشن شپ جس سے نبھا کر چل رہے ہیں, اچانک کیا بولتا ہے, ایک لفظ بولتا ہوں بریک اپ, اور پھر دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, اور وہ بریک اپ سے پہلے ادھر کی پٹری پوری بچھا دیتا ہوں, ادھر کی کٹ کرنے سے پہلے ادھر پوری چینلائز کر لیتا, آپ بولے بریک اپ, تم یہ چل رہا ہے. تو یہ سچا پیار ہے نا, چہرے کے عشق کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں حقیقت, اس میں کوئی کسی کی صفت اخلاق کچھ نہیں دیکھتا ہے, دینداری کچھ نہیں, وہ صرف چہرہ. یہ پیار کبھی بھی سچا نہیں ہوتا ہے, یہ لو کبھی بھی سکسیسفل لو ہے ہی نہیں, یاد رکھیں. یہ سب پکچروں کا نتیجہ ہے, اور خاص طور سے 2 انڈسٹری جس نے مسلمز کو یا پورے یوتھس کو ہولا اور بولا کر دیا ہے نا, ایک ہالی ووڈ اور دوسرا باولی ووڈ, دونوں نے ہولا بولا کر دیا. مطلب وہیں یہ چہرے کے عاشق بن جاتے ہیں دیکھ کر, بچپن سے فلمیں دیکھنے کا اثر ہوتا ہے. تو سچا پیار, بچپن کا پیار سب فالتو باتیں, یاد رکھیں. ریئل لو الگ ہی ہوتا ہے, ایک سچی محبت الگ ہی ہوتی ہے, وہ کسی کے کیریکٹر فلنس پہ ہوتی ہے, کیریکٹر لیس لوگوں سے نہیں ہو سکتی. وہ کسی کو چہرہ دیکھ کر نہیں ہوتی ہے, اس کے گن جس کو بولتے ہیں, اس کی سیرت دیکھ کر ہوتی ہے, جو آپ کو دکھتی تھوڑی ہے ویسے. وہ تو معلومات لینے پر, انسپیکشن کرنے پر, انکوائری کرنے پر پھر معلوم ہوتا ہے کہ یار کون کیا ہے, سمجھ رہے بات. تو یہ سب سچا پیار, سب چہرے کا عشق ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور یہ ریئلی میزریبل لائف جیتے ایسے لوگ جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اسی طرح تیسری جو ہے قسم یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ کیوں کرتے حرام ریلیشن. ابھی ہمارا رشتہ بھیجنے والے ہیں, تو رشتہ بھیجنا ہے تو پہلے ایک دوسرے کی ذرا معلومات لے لیتے ہیں, ساتھ گزار لیتے ہیں, یہ تھوڑا کیا ویوز جمتی ہے کہ ایک دوسرے کی طرح میچ کر لیتے ہیں. دیکھیے محبت آپ کے دلوں میں حقیقت میں کون ڈالتا ہے, معلوم آپ کو کون ڈالتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محبت انسانوں کے دل میں آتی ہے. انسان خود سے کسی سے محبت اور نفرت نہیں کر سکتا, رب العزت ڈالتا ہے, سمجھ رہے آپ. تو ابھی رشتہ بھیجنے والے ہیں, تو رشتہ بھیجنے والے ہیں تو لیگل ہو گیا, اس کے لیے بات چیت کرنا, ریلیشن ہے, ٹچ کر رہا ہے, اور کبھی کبھار بات ٹو مچ آگے زنا, جس کو سیکس آؤٹ آف ویڈلاک بولتے ہیں, زنا تک چلی جاتی ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے, ابھی ہمارا رشتہ جم گیا ہے, ابھی تو بھیجنے والے یہاں رشتہ ہو گیا. اب رشتہ ہو گیا اس کا مطلب منگیتر ہو گیا نا, لیگل ہو گیا پھر ہمارا, ہم بات کر سکتے, مل سکتے, ساتھ رہ سکتے ہیں, اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لے رہے, یہاں تک کہ انسان وہ کام بھی جو شادی کی بات کرنا چاہیے وہ کر لے رہا ہے, یہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے ابھی شادی تو کرنے والے ہیں, اب شادی کرنے والے تو اس کا مطلب لیگل ہوگا ہم لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا, یہ نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں فلاں کے ساتھ رہوں, وہ خواہشات پہ چلتا ہے, فلاں کے ساتھ کوئی عمل کروں, یاد رکھیے. اور یہ وہ لوگوں کا ہوتا ہے جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں, مطلب ہومو سیکشولز ہوتے ہیں, کہ اس کا دل چاہ رہا ہے فلاں مرد کے ساتھ رہے حالانکہ وہ خود ایک میل ہے, یا فلاں فیمیل کے ساتھ رہے حالانکہ وہ خود ایک فیمیل ہے. یہاں اپنے احساسات کو دبانا ایک انسان کے لیے شدید ترین ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کو تقوی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا. اگر ایسی خواہشات بھی تو اس کو دبا کر اس کو اپنے خواہشات کو چینج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اسی کا تو مومن کو اجر ملتا ہے. دل تو چاہتا ہے بہت سارے کام کرے, لیکن دین کی وجہ سے ہم نہیں کرتے, اوائڈ کرتے, اسی کا اجر ہم کو ملتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حرام ریلیشن شپ کیسے شروع ہوتی ہے, سٹارٹ کیسی ہوتی ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں حرام ریلیشن شپ چالو کیسی ہوتی ہے, میرے کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. کسی بھی ریلیشن شپ کو سٹارٹ کیسی ہوتی ہے بتائیے. سب سے پہلا ہوتا ہے انسان کسی کو دیکھتا ہے, آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. اگر آنکھوں سے آنکھیں نہ ملے تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ایسا کسی کو سنا کہ میرے کو لگ رہا ہے یہ دیوار کے بازو کوئی تو بھی ہے اور میرا دل بول رہا ہے کہ میرا سچا پیار ہے, دیکھا ہی نہیں اس نے, حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے. کیسا ہوگا ایسا, سمجھ رہے ہیں. تو فرسٹ ہے دیکھتا انسان, یہاں سے شروعات ہوتی. تو اگر ہم حرام ریلیشن شپ میں نہیں جانا چاہتے تو ہم اگر وہ سمجھ لیں کہ شروع کیسا ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے. اب اگر آپ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور اسی کو آپ اوائڈ کر دیں تو کتنا بہتر ہوگا. تو بہرحال جو ہے شروع کیسے ہوتے پتہ چل جائے تو ہم روک سکتے ہیں. کہ تو پہلا ہے نظر, اور اچھی نظر نہیں, بد نظر بولتے, بری نظر. بری نظر کی وجہ سے حرام ریلیشن شپس کی
ابتدا ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے مومن مردوں سے، سنیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اور مومن مردوں سے کہتا اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور پھر فرمایا یہ ان کے لیے بہتر ہے، پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں بتا دیا نظروں کا نیچے رکھنا۔ اچھا، پہلا حکم اس کو دیا نظروں کو نیچے رکھنے کا، یہ آیت جو سورہ نور کی آیت ہے اس میں پہلے مردوں سے کہا، اور اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر مومنہ عورتوں سے کہا۔ مطلب اس آیت کے اندر پہلے مردوں سے کہا اور اس کے بعد سیکوینس میں عورتوں سے کہا۔ کیا کہا عورتوں سے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو پہلے حکم آیا مومن مردوں کو، بعد میں حکم آیا مومن عورتوں کو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نظروں سے اگر ہم انشاءاللہ عزیز پرہیز کر لیں، نظروں اس کی بد نظری سے ہم احتیاط کر لیں، تو حرام ریلیشن شپ کی ابتدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کو عام زبان میں بولتے ہیں نظروں کے تیر، ہے نا، مطلب نظروں سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، کسی نے کسی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی نہ دیکھے تو، اب جیسا مثال دیکھیں، ہمارے پاس ایک مسئلہ تھا جب میں چھوٹا تھا، ہمارے ٹیوشن میں ایک لڑکی نے اس کے پیرنٹس کو لا لی تھی، اس کے امی ابا بہت غصے میں آ گئے تھے، بولے کیا ہوا؟ تو وہ میرے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا، بولے یہ لڑکا اس کو گھورتا ہے، یہ لڑکا اس کو گھورتا ہے۔ تو وہ ٹیچر جو تھے وہ کافی منجھے ہوئے ٹیچر تھے، ایکسپیرینسڈ، ویسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ان کے پاس، حالانکہ اس زمانے میں کم ہوتے تھے آج کے مقابلے میں۔ بہرحال تو ٹیچر نے بولا ادھر آؤ، لڑکی کو بلایا، اس کے پیرنٹس تھے، ادھر لڑکے کو بلایا، کہا یہ لڑکی بول رہی کہ آپ اس کو گھورتے ہیں، کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو لڑکے نے بڑا اچھا جواب دیا۔ لڑکے نے یہ کہا کہ جب بھی ہم ان کو دیکھتے تھے یہ ہم کو دیکھتے تھے۔ لڑکی سے پوچھا آپ کو کیسا معلوم یہ آپ کو دیکھتے؟ تو بولے جب بھی میڈم ہم ان کو دیکھتے یہ ہم کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو ہوا کیا تھا، انہوں نے دیکھ لیے تو ان کو لگا انہوں دیکھ رہے بول کے انہوں نے دیکھے، پھر انہوں دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے بول کے انہوں ان کو دیکھ رہے تھے، انہوں دیکھ رہے کیا، ان کو ایسا لگ رہا انہوں بار بار دیکھ رہے تو میں نے ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ نظر، دیکھیں نظر کٹنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسا کہا نا، کوئی یہ نہیں بول سکتا ایک بازو دیوار کے بازو کوئی تو بھی میرا دل بول رہا میرا سچا پیار نہیں ہوتا، دیکھے نہیں جب تک نظریں کٹ گئی تو معاملے کٹ ہو جاتے ہیں۔ تو نظروں کی حفاظت سب سے مین چیز ہے۔ یاد رکھیں، کسی نے آپ کو دیکھا اور آپ نے نظروں کو نیچے، آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ نے نظروں کو نیچے کر لیا، آپ کو ایسا لگا ان کو نہیں دیا، آپ نے نظروں کو نیچے کر لیا۔ یہ نظروں کو نیچے کرنا سب سے پہلا ایک بڑا سگنل ہے، نو نہیں۔ اور ذرا برابر بھی آپ نے نظروں کو تھوڑی دیر کسی سے ملا دیا، 1 سے 2 بار ہی کافی ہو جاتا ہے اور فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ نظروں کو انسان سمجھ لیتا ہے، لیکن نظریں کیسی ہوتی ہے نا انسان سمجھ سکتا ہے، چھونا کیسا ہوتا نا انسان سمجھ سکتا ہے۔ جیسا ایک ایگزامپل ہے، ایک چھونا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ٹچ آف لو، محبت سے ایک بچے کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، محبت سے کسی بوڑھے انسان کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، محبت سے شفقت سے کسی کو آپ نے اٹھایا، یہ ٹچ آف لو بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے وہ بھی چھونا ہی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ٹچ آف لسٹ، وہ چھونے کے انداز سے سامنے والا پہچان لیتا ہے کہ آپ کس انداز سے مجھے چھو رہے ہیں۔ آپ سمجھے نا، اس کا اتنا کامن ہے۔ تو نظریں بھی ویسی ہوتی ہے، ایک نظریں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اور جنرلی ایسا ہوتا ہے خواتین نظروں کو مردوں کی بہت جلدی پہچان لیتی ہے، اس لیے بولیں گے بہت ہی گندی نظر کا، یا بولیں گے ان کو کیسا پتا چلا آپ نے، چونکہ جب مرد نے اس کو دیکھا، جس نظروں سے اس عورت کو دیکھا، عورت سمجھ جاتی ہے نظریں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریں ٹھیک۔ دیکھیے نظریں چیز ہی ایسی ہے، یہ نظریں لوگوں کے اندر دل کی گہرائیوں میں کیا عموماً بتا دیتی ہے۔ تو پہلا کام اگر نظریں آپ نے دیکھتے نیچے کر لی، بات فنش ہو۔ اچھا، ایک زمانہ یہ تھا، وہ بھی کوئی صحیح نہیں تھا لیکن تھا زمانہ، اور نیچرلی بھی آپ دیکھیں تو نیچر کے اندر کون سا جینڈر کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ نیچر میں کیا ہوتا ہے؟ میل جینڈر فیمیل کے پیچھے بھاگتا رہتا، کہیں بھی آپ دیکھیں، بہت زیادہ آپ ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، مرغا مرغی دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ ایکسپلین اس کے لیے ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا ہے، اتنا نیچرل ہے، آپ کو پتا ہے میل فیمیل کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ پورا نیچر ہے۔ انسانوں میں بھی سیم نیچر ہے، کون بھاگتا ہے فیمیل کے پیچھے؟ میل فیمیل کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ پوری فلمیں آپ کو اگر 1990 تک اور 2000 تک بھی دیکھے تو یہی تھی، لیکن شیطان نے ایسا مغالطے میں ڈالا، اب فیمیل میل کے پیچھے بھاگ رہی، لڑکے بچنا چاہ رہے اور لڑکیوں سے، چونکہ میڈیا نے ایسا ان کے اوپر ڈالا کہ اگر تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تو بیچاری ہے رے۔ تو دوسری لڑکیاں، آپ کو کوئی بوائے فرینڈ نہیں، ارے اللہ استغفر اللہ، ان کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو دونوں سہیلیاں مل کر ان کے لیے کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ حال ہے، مطلب کالج میں ایک لڑکا چلے گیا، کالج میں ایک لڑکی چلے گئی اور اس کا جی ایف اور بی ایف نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ تو بہرحال آپ سمجھتے ہیں، میں کہاں ہو سکتا ہے اس سے بھی الگ کوئی کوڈ ہوں گے آپ کی، مجھے نہیں پتا، بہرحال جی ایف نہیں، ارے بی ایف نہیں، مطلب ایک دم وہ ہے۔ تو ادھر بھی ہمارے لڑکے جو ہے اگر ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تو اس کو خاموخواہ انہیں دیکھ رہی، تیرے کو ایسا لگ رہا، ادھر سے ایک کولتے تو بھی اس کو دیکھنے لگا اور بول انہیں دیکھ رہا تیرے کو، کہ تو میرا مجبور اور معذور بھائی محبت کا پیاسا کیا کریں گا، اکیلے کیسے زندگی گزاریں گا، تو میں ڈھونڈوں گا اس کے لیے ایک گرل فرینڈ۔ تو ادھر بھی وہی حال ہے،
ادھر بھی ایسا ہے کہ ویسے لڑکیوں کے پیچھے لڑکے پورے ہی بھاگ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب لڑکیوں کو بھی اندر ایک مزاج شیطان نے ڈال دیا کہ تمہارے لیے بھی کمپلسری ہے، آتی تم کسی کو بوائے فرینڈ بنا دو گے تو نظر بد سے بچ جائیں گی، ہے نا؟ تو اب جیسا تم بہت خاندان مالدار ہے تو تم مالدار لڑکوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے نا؟ تو ویسا کر رہے، یہ صرف ریلیشن شپ 11-12 تک رہنے والا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا ہو، کورس اگر بدل گیا تو تیرا تو دیکھ میرا میں، ہے نا؟ اب میں MBBS جا رہی اور تیرے سے تھوڑی کر سکتے، تو BA میں جا رہا، اب چل، اب کوئی حقیقت نہیں رہی اس محبت کی، تو یہ ہو رہا ہے، لڑکیاں تک بھاگ رہی لڑکوں کی، بڑی افسوس کی بات ہے۔ وہ پہلا والا بھی غلط تھا زمانہ، یہ تو خطرناک ہے نا، اور مطلب اللہ نے جس کو خوبصورت بنایا، جس کی خوبصورتی میں لوگ مٹ رہے ہیں، وہ خود یہ تلاش کرے کہ میرے ساتھ کوئی رہے، کیسی عجیب بات ہے نا۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، برائی کو اتنا چمکا دیا کہ آج وہ اچھا ہی نظر آنے لگی۔ بہرحال تو پہلا کام آپ نظروں کو نیچے کر دیں، نگاہوں سے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا اگر نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، پتہ چلا اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوں گی تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا پاسبل نہیں ہے۔ ہر قسم کے چیزوں برائی کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی دیکھ کے آپ کو نیچے رکھنا ہے۔ ایسا کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ میں بھی کوئی گرل فرینڈ ہو، میری بوائے فرینڈ، تو وہ چیز کو بھی نہیں دیکھنا آپ نے، چونکہ کیا ہوتا ہے اس سے خواہشات جاگتی ہیں۔ تو نہ خود دیکھنا ہے نہ ایسی چیزوں کو دیکھنا جو اس ریلیشن، جو حرام ریلیشنز کی طرف مجھے اور آپ کو لے جاتے ہیں، اس سے ہم کو اوائڈ کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا یاد رکھیے، حرام ریلیشن شپ یاد رکھیے کیسے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ فزیکل ٹچ۔ کبھی ٹھیک ہے آنکھوں سے نہیں ہو، لیکن فزیکل ٹچ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے، کچھ ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں فزیکل ٹچ بالکل موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ساتھ رہے، ہاتھ ملانا غیر محرموں سے، آفس کلچر میں، ماحول کے اندر، آس پاس۔ الحمدللہ انڈین کلچر کی خصوصیت یہ ہے، انڈین کلچر میں فیمیل جو ہاتھ نہیں ملاتی میل سے، چاہے کتنی بڑی آفیسر ہے، ہم نے دیکھا کتنا ہی کچھ رہے، یہ کامن نہیں، یاد رکھیے۔ کوئی بھی دیکھا آپ نے IPS پولیس آفیسرز لیڈیز ہاتھ ملا رہی کسی سے؟ نہیں ملاتی۔ تو یہ کلچرل پارٹ ہے ہمارا انڈین کلچر کا، بہت اچھا ماشاءاللہ پارٹ ہے یہ کہ نہیں ملاتی، بٹ پھر بھی جب ہم اس کو نارمل سمجھ لیتے ہیں کہ لڑکیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، پہلے تو یہ جنرل ہو جاتا ہے، کیجول شروع ہوتا ہے، آفیشیل شروع ہوتا ہے، لیگل شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ٹچ انسان کو پھر مختلف برائیوں کی طرف آمادہ کرنا شروع کر دیتے، یاد رکھیے۔ تو یہ فزیکل ٹچ لیکن نان سیکشول کی ہم بات کر، فزیکل ٹچ بٹ نان سیکشول، لیکن یہ فزیکل ٹچ ہے، وہ باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن سیکشول نہیں ہے۔ تو وہاں سے یہ بہت ساری چیزیں شروع ہوتی، یاد رکھیے، احتیاط کیجیے، فزیکل ٹچ سے بالکل بچیے۔ یہ سیکنڈ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، جس حرام ریلیشن شروع ہوتی ہے۔ تھرڈ حرام ریلیشن شپ کی شروع ہوتی ہے وہ ہے سیکشول ریلیشن شپ کی وجہ سے۔ اب آپ بولیں گے سیکشول ریلیشن شپ کہاں سے آگے، نظر نہیں ہے، ٹچ نہیں کیا، سیکشول ریلیشن یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو کچھ کلچرز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں طے کر لیتے ہیں کہ ہم اتنی عمر میں سیکشول ریلیشن شپ میں چلے جائیں گے، پھر کوئی بھی مل جائے راستے کا چلتے فقیر کیوں نہ ہو، اور ان کے ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو محفوظ رکھا، اللہ آگے محفوظ رکھے، لیکن سسٹم ہوتا ہے گریجویٹ ہو گئے ہم تو آج ہم لوگ ورجن نہیں رہیں گے، لوگ طے کر لیتے ہیں، تو ان کا کوئی نظر سے ریلیشن شپ نہیں بنتا ہے، کوئی ٹچ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ سیکشول ریلیشن شپ سے ان کے ریلیشن چالو ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اس قوم کو، لیکن عموماً دوسری قوموں میں نے یہ چیز کو عام دیکھا، اور مسلمز بھی اس کو ایز اے ٹرینڈ فالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو احساس رکھ رہے کاش میں بھی کر سکتا یا کر سکتا، آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا سیکشول ریلیشن شپ سے بھی شروع ہو رہا ہے، یاد رکھیے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہو رہا ہے، اور میں جانتا ہوں آپ لوگ سب جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار ہونا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک کرنے کی سوچنا بھی مت، پھٹکنا بھی نہیں، کرنا تو سیکنڈری کیس ہے، اس کے طرف متوجہ بھی نہیں ہونا۔ اس سے علماء لکھتے ہیں ہر وہ کام جو اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس سے بھی بچنا اتنا ضروری جتنا سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک سے بچنا ضروری زنا سے۔ ہر وہ چیز، وہ فلمیں، وہ ڈرامے، وہ گانے، وہ موویز، وہ ساری چیزیں جو اس کی طرف پروموٹ کرتی ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، وہ سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ پھر کیسے آپ زنا سے بچیں گے جب آپ ایسے کنٹینٹ سے نہیں بچتے ہیں جو کنٹینٹ آپ کو اس کی طرف ابھارتا ہے اور اس کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اس سے ہی بچنا، یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ دوسری روایت نے فرمایا جو شخص زنا کرے اور غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑے لگائے جائے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے، اور شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جائے، مطلب سزائے موت ہے اس کے۔ لیکن یہ ہم اور آپ نہیں دے سکتے، یہ جوڈیشل پروسیس کے بعد ہوتا ہے پورا، یاد سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اتنی سخت سزائیں جس چیز کے لیے سنائیں، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے بوائز کا یہ ہوتا ہے، لڑکوں میں نے خاص طور دیکھا، یار میری کوئی گرل فرینڈ ہو، لیکن یہ چیز اپنی بہنوں کے لیے آپ الاؤڈ نہیں کرتے، یار اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں دوگلی پالیسی بھی نہیں، پھر یہ مطلب کسی کی بہن پہ آپ نظر ڈال کے اس ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، اور اپنی بہن پہ کوئی نظر بھی ڈالے تو بولے اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا، اس کی جان لے لوں گا، بھائی یہ کون سی بات؟ تو ایک طرف جذبہ آپ کا الگ ہے، دوسری طرف جذبہ آپ کا الگ ہے، آپ سمجھو اس جذبے کو۔ اگر آپ اتنا بھی سمجھ لیں کسی غیر محرم عورت پہ، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ آپ نظر ڈال رہے بری، تو یہ سوچیے آپ کے گھر کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ محرمات پہ کوئی نظر ڈالے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔
نہیں سوچ رہے، چونکہ میڈیا نے ہر قسم کی گندگی کو عام کر دیا، جس سے رشتوں کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. مطلب کسی زمانے میں تو لڑکیوں کو بچنا تھا، اب لڑکیوں کی ماؤں کو بچنا ہے، حالت یہ ہو گئی. سماج میں کچھ بھی نہیں، ریلیشن شپ کے نام کی چیز، ہر آدمی دوسری بس عورت دکھ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اتنا کامن ہو چکی برا، یاد رکھیں. تو ہم کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب حرام ریلیشن شپ میں کوئی ہو تو حرام ریلیشن شپ کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب کوئی انوالو تھا، اب سمجھ میں آیا کہ زنا اتنی بری چیز ہے، کسی کو فیمیل کو ٹچ کرنا اتنا برا کام ہے، اسلام نے اتنی سخت سزائیں سنائی جو زنا کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے. تو اب میں کیا کروں؟ تو حرام ریلیشن شپ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے ہم اس برائی کو سمجھیں اور اس کے نتائج کو سمجھیں کہ اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. یہ برائی کو سمجھیے پہلے کہ حرام ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں اور اس کے ہونے والے لاسز کیا ہے. اگر یہ ریلیشن شپ کو روکا نہیں گیا تو نہ جانے پتہ نہیں کتنے ایسے بچے ہوں گے جو ان کی اولاد نہیں ہے، جس شوہر کے ساتھ وہ عورت رہ رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ وہ بچہ اس باپ کی وراثت کا حصہ بنے گا جو کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں کا شوہر ہے صرف. وہ بچہ جو پیدا ہوگا، جتنے لوگوں کو محرم سمجھیں گے ہم، وہ اس کی غیر محرم عورتیں ہوں گی. جیسا اس کی بہن لڑکے کی، اس کی پھوپھی ہونا، لیکن وہ پھوپھی نہیں چونکہ وہ کسی اور کی اولاد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف لڑکی کی برائی نہیں، لڑکوں کی بھی ہے نا، کسی اور کا نطفہ ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا، وہ بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار. کتنے نئے گناہ اس سے پیدا ہونے والے، کتنا فساد سماج میں پھیلیں گے. آپ سوچ رہے ہیں؟ آپ تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن یہ ریلیشن شپ کا اینڈ زنا پہ ہی ہوتا ہے. مجھے یاد رکھیں، یہ دیکھنے کا، یہ فزیکل ٹچ کا لاسٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں کر پائیں گے، اور ولد الزنا، یا زنا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اولاد پیدا ہونا سیکنڈری کیس ہے، یہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھیے، تو سب سے پہلے اس کو سمجھیں حرام ریلیشن شپ کیوں حرام ہے، اور بچنے کی کوشش کرے اس کے خطرناک نتائج کی وجہ سے. وہ چاہے کہ سادہ لو افیئر ہو سکتا ہے، سمجھے نا، کسی سے محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، یا اسی طرح اور کچھ ہو سکتا ہے، اس کو وہ کرے. دوسرا، ان سب باتوں کو پتہ کرے کہ کہیں یہ بیماری ہم میں تو نہیں ہے. یہ بات بھی بہت ضروری ہے، چونکہ ہم کو جب بھی برائی کا آتا ہم دوسروں کی آنکھوں میں گندگی، خرابی تلاش کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھتے. مطلب کوئی چیز اگر بری دکھ رہی ہے آئینے میں تو آئینہ بھی صاف نہیں کر رہے، اپنا منہ بھی نہیں دیکھ رہے، کیا پرابلم ہے، نا اس میں ہے یا اس میں ہے. ہم سمجھے دوسرے لوگ ہی خراب ہے، وہ یہ کرتے ہوں گے، تو اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں. اب حرام ریلیشن شپ سے کیسے بچے؟ پہلا طریقہ، سب سے پہلے اگر آپ کا کسی سے بھی ریلیشن ہے، کسی بھی قسم کا، آپ کسی بھی لیول پر ہوں گا، اس میں ہم کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میرج کر لینا، شادی. اب کوئی آگے بولیں گے ارے فیض بھائی آپ نے تو یہ بول دیا میں تو 10ویں میں چھوں. ارے بھائی ابھی تو بڑا ہونے کا ٹائم ہے تیری، یہ اتنے جلدی تو کہ 10ویں میں تو شادی کا رشتہ نہیں بچتا نا. کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ہم 21 سے پہلے تو میرج بھی نہیں، پہلے تو بھی لڑکیوں کا 18 تھا، بوائز کا 21 تھا، اب دونوں کا 21 ہو چکا ہے. تو وہ تو لمٹ بڑھاتے جا رہے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کم ہوتے جا رہی ہے. یو کے اندر 16 کے اندر نکاح کر سکتے ہیں آپ، 18 کے اندر تو خود کر سکتی لڑکی، 16 کے اندر کنسنٹ، مطلب فیملی میں سے مدر یا فادر دونوں میں سے کوئی کنسنٹ دیتے گارڈین ہو جائیں گا 16 میں، 18 میں خود سے کر سکتے. یہاں تو آپ لمٹ اس کی بڑھاتے جا رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس سے عورتیں تعلیم یافتہ ہوں گی. ارے تعلیم یافتہ تو ہوں گی لیکن باقی سارے ایشوز تو بولے لیگل ہے. مطلب سیکس کی کوئی ایج نہیں ہے، میرج کی ایج ہے لیکن 21. سیکس کی کوئی لیو ان ریلیشن کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے. کیسی عجیب بات ہے نا. بہرحال تو ہم کو سب سے پہلے نکاح کر لیں، جو بھی لمٹ میں ریلیشن شپ ہے آپ کے. آپ کو لگتا ہے اچھا ہے تو وہ لڑکی اپنے والدین سے بات کرے، لڑکی کے پاس رشتہ بھیجے، وہ لڑکا اپنے والدین سے بات کرے اور لڑکی کے پاس رشتہ بھیج دے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ. اب شادی نہیں کرنے کے ہمارے پاس 1000 ریزنز ہیں، اور افیئر کرنے کے ہمارے پاس 1000 ریزنز ہیں. شادی کے جب بولیں گے تو ارے یار کون دے گا میرے کو، میں تو کماتا نہیں، ارے یار ابھی تو پڑھنا ہے اپنے کو، ارے یار ابھی تو پیسے نہیں شادی کے لیے، ارے یار ابھی تو فلاں کرنا ہے، ارے یار کھلاؤں گا پلاؤں کیا، ارے یار کئی بہانے، 100 سے زیادہ نہیں 1000 بہانے. اور ریلیشن شپ قائم کرنے کے بھی 1000 بہانے، میں اکیلا ہے یار، سب کی گرل فرینڈ ہے تو میری بھی ہونا چاہیے. مطلب حرام کام کرنے کے 1000 ریزنز ہیں ہمارے پاس، اور حلال کام نہیں کرنے کے 1000 ریزنز ہیں. تو شادی کر لو تو لوگ نہیں کرتے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ میرج. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. آپ کو یہ بولے کہ کیا آدمی کی میرج ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر 21 ایئرس ایج ہے، یہ لیگل ایج ہے ہمارے پاس انڈیا میں، تو میرج تو بالکل ہو سکتا ہے. میرج ہونے کے بعد ودائیگیا کبھی بھی ہو، مسئلہ نہیں، رسم نہیں. رسم بولے تو پھر وہ منگیتر والا، پھر غلط رشتہ ہو جائے گا، وہ بھی حرام ریلیشن ہے. رسم نہیں، میرج ہو گیا، شادی ہوگی. اب آپ کالج میں ساتھ بیٹھو، کینٹین میں ساتھ کھاؤ گھومو، اور پھر وہ ودائیگی کبھی ہوں گی جب بھی ہوں گی، لیکن میرج تو ہو گیا نا آپ کا، لیگل تو ہو گیا آپ کا ریلیشن شپ. آپ سمجھ رہے بات؟ تو پہلا کام ہے نکاح. یہ سب سے پہلے کر لینا، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی بہانے نہیں چلیں گے. نکاح سب سے پہلا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ اگر نکاح نہ ہو، تعلیم یافتہ تو آپ ہو جائے اور ایمان کھو بیٹھے، کیا کریں گے؟ سمجھیے آپ بات. آپ ٹھیک ہے بول رہے میں کماتا نہیں ہوں، آپ لیکن ٹھیک ہے کماتے نہیں، لیکن باقی برائیوں کے لیے بھی تو آپ یہ سوچ رہے کہ میں کماتا نہیں تو افیئر کیسا کروں، میں کماتا نہیں تو لو کیسا کروں، میں وہ سب کرتے جا رہے آپ. لیکن یہاں لیگل بولے تو نہیں، شادی کیسا کریں گے، اپن کماتے نہیں، اپن دماتے نہیں، تو پھر دوسرے کام بھی مت کرو جو کماتے نہیں، تو وہ سب کر رہے ہو صرف شادی نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو پہلا کام ہے نکاح کر لینا. اب ایسا ہو گیا کہ آپ نے نکاح کا ارادہ کیا لیکن اب نہیں ہو رہا کسی وجہ سے، فل سٹرگل کر لیجئے، جتنے دن کر سکتے اور جتنے سال کر سکتے. حرام ریلیشن شپ نہیں رہیں گے، لیگل ریلیشن شپ. نکاح کا پیغام بھیج دیجئے،
اب آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن ان کی طرف سے نہ آ گئی، لڑکی والوں کی طرف سے نہ آ گئی، لڑکے والوں کی طرف سے نہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اب نہ آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ کام کرنا ہے، شادی نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے اگر ان کی طرف سے نہ آ جائے تو اس ریلیشن شپ کو ختم کر دیجیے۔ اب کوئی چارہ نہیں آپ کو آگے بڑھانے کا، نہ آگے بڑھانے کا کوئی حل ہے، اپنی لائف کو یہاں سے آپ کو نہیں سٹارٹ لینا ہے، اور نہ روتے بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ یہ سوچنا کہ اب شادی نہیں کروں گا پھر شرعی مسئلہ پوچھیں گے، جنت میں جس سے محبت کرتے شادی ہو سکتی ہے کیا اس سے، وہ چکر میں مت جائیے، زندگی بہت لمبی رہتی ہے، انسان بغیر نکاح کے جی نہیں سکتا، تو اتنے لمبے لمبے پلاننگ مت کیجیے، ابھی اس کو ختم کر دیجیے دونوں طرف سے، کہ اب ہم یہ ریلیشن شپ میں انشاءاللہ عزیز نہیں رہیں گے جس کو ہمارے دین نے منع کر دیا۔ فرسٹ میرج کے لیے جائیے، نہیں ہو پا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں سالوں سال انتظار کیجیے کہ کیا ہو سکتا ہے، ابھی تو آپ 12th میں ایک ریلیشن شپ ہو گیا کسی سے، آپ کے پاس گریجویشن کا پورا ٹائم ہے، پوسٹ گریجویشن کا ٹائم ہے، 5-7 سال ہے، مناتے رہیے، ابھی بھی پیرنٹس نہیں ملے، لیکن اس میں ابھی سے مل نہیں سکتے، فزیکل ٹچ نہیں کر سکتے، وہ سب لمٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں آگے انشاءاللہ وہ رکھوں گا وہ سب چیز، ٹھیک، تو بہرحال وہ تو نہیں کر سکتے آپ، تو اب کیا کرنا ہے آپ کو، الگ ہو جانا ہے، سب کچھ ٹرائی کر لیا اب نہیں ہو رہا، تو اب آپ کیا کرنا ہے، ریلیشن شپ کو ختم کر دینا، یہ اسی صورت میں جب شادی آپ نہیں کر سکتے اور پہلے سے آپ نے ریلیشن شپ بنا لیا جو کہ صحیح نہیں تھا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہے اس کے، اب کیا کرنا ہے آپ کو، میرج نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو ختم کرنا، کیسے ختم کریں گے، اب اس آدمی سے کوئی واسطہ آپ کا نہیں رہے، موبائل نمبر ہے تو اس کو کیا کر دیجئے، ڈیلیٹ کر دیں، بولے کو تو یاد ہی سے بولے میں نے دلایا تھا، ریچارج بھی میں ہی کر رہا میں نے کہا بولے کیسا کروں، تو ریچارج بند کر دیجئے، نمبر ڈیلیٹ کر دیجئے، اگر آپ کے نام پہ ہے تو اس کو نمبر کو واپس لے لیجیے، ختم کر دیجیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں آپ سوشل میڈیا پہ اس سے اٹیچ تھے سب چیزیں ختم کر کے بلاک کر دیجیے، انفالو کر دیجیے، ان لائک کر دیجیے، ڈس لائک کر دیجیے، چیزوں کو ختم کر دیجیے، آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ، چونکہ اب دیکھیے لاسٹ آپ نے پوری کوشش کر لی، دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین رشتہ آپ نے فرمایا وہ نکاح ہے، اب ختم ہو گیا، یہ چانس نہیں رہا، کسی وجہ سے نہیں رہا، کیوں نہیں ہوا میں ریزنز میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اب نہیں ہو سکتا ہے، تو اب ریلیشن شپ ختم کرنا ہے، موبائل نمبر ڈیلیٹ کر دیجئے، واٹس ایپ پہ بلاک کر دیجئے، جتنے سوشل میڈیا اس پہ انفالو، اور وہ جو چیزیں ہو سکتی ہے ڈس لائک وغیرہ بلاک ان فرینڈ اور ساری چیزیں کر دیجئے، ہو سکتا ہے اپنا آئی ڈی بند کر کے ختم کر دیجئے، ایک نئی لائف کی آپ کو شروعات کرنا ہے، نئی لائف بولے تو اب یہ نہیں کہ اب نیا جال لا کے پھر سے وہ نئی لائف نہیں، نئی لائف سے مراد یہ کہ اب آپ لیگل وے میں، پہلے تو افیئر آپ نے پہلے ہی کر لیا تھا، شادی بعد میں بھیجی لیکن وہ نہیں ہو سکا، انسکسیسفل رہا، اب لیگلی جو شرعی اعتبار سے ہے رشتہ بھیجیے، اور جو کر سکتے ہیں وہ کریں، پہلے تو فرسٹ سے آپ نے جو کوشش کرنا تھی کر لی، چاہے جتنا بھی ٹائم لگے، نہیں ہو پایا تو یہ سلوشن ہی ہے، اب اس کو آپ ختم کرنا ہے، ہر ایسی چیز سے بچے جو حرام ریلیشن کی طرف آپ کو پھر لے جائیں گے، چلو اس سے تو ختم ہو گیا، پھر آپ وہ مایوسی بھرے گانے سن رہے، عشق مزاجی والے سانگ سن رہے، پھر نیا اٹریکشن، اسی طرح جو ہے ہر ایسی چیز جس کے پڑھنے سے آپ کو پرابلم ہوتا ہے وہ چیز کی طرف جاتے ہیں، محبت بھرے شمارے، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے محبت بھری کہانیوں کتابیں پڑھتے ہیں، آج کل تو کتابیں سن رہے ہیں لوگ، پڑھ نہیں رہے ہے نا، پہلے تو وہ پڑھتے تھے تو اچھی بات ہے، آج کل کیا ہو گیا پورے ایپس آ گئے جو کتابوں کو آپ کو سنا دیتے ہیں، ہے نا، اور ایسے ایسے وہ اس کے کبھی کبھار ہوتا ہے نا ویڈیو سے پہلے تھوڑے سے ایڈے آتے ہیں، ارون ایک لڑکا تھا اس کو فلاں سے محبت تھی، اور ایسے میٹھی آواز میں بہرحال وہ چل رہا ہے اور یہ سن رہا ہے، اس کا مطلب اب کہانی پڑھ کے سنا رہے، کان میں ڈال کے سن رہا ہے، یہ سب چیزیں عشق مزاجی والی شاعریاں، عشق مزاجی والے گانے، اچھا کون سے گانے عشق مزاجی طرف نہیں لے جاتے آپ، ہر اس میں برائی ہے، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، ایسے شمارے، ہر وہ چیز سے بچے جو یہاں سے لے جاتے ہیں، اور اپنی صحبت کو بدل دیں، وہ دوست جو آپ کو اس طرف اٹریکٹ کرتے ہیں نا، میں جانتا ہوں اس میں یہ سائیڈ ہیرو اور سائیڈ ہیروئن کا سب سے بڑا دوش رہتا ہے، آپ کا نہیں رہتا، مین آپ ہیرو سمجھ لیجیے، آپ کا کوئی دوش نہیں، وہ دوسرا ہوتا دیکھ رہی، وہ جو سائیڈ ہیروئن رہتی نا لڑکی کے ساتھ، تم کو انہوں دیکھتے، وہ سب سے بھینکر آگ لگانے والے ہے نا، وہ لوگوں سے آپ بچیے، یہ کیا کریں گے پھر ابھی آپ کا چھوٹ گیا نا، اور میرا دوست بڑا مایوس ہے، چل کوئی لاتے پکڑ گئے، مطلب مایوس ہے وہ جانور تھوڑی، کوئی دوسرا جانور لائیں گے پکڑ کے، لیگلی میرج کرنا ہے آپ کو اس کی، یہ تھوڑی تماشا، لیکن بس یہ جو سائیڈ رول پلے کرتے ہیں بہت ڈینجر لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ مین ہوتے ہیں جو کلپریٹ سب سے پہلے آپ کو راغب کرتے برائی کی طرف، شیطان آگے ڈائریکٹ کان میں نہیں ڈالتا، شیطان ان کے کان میں ڈالتا ہو، اور یہ آپ کے کان میں پھونکتے پھر آگے، اور یہ سب سے پہلے وجہ بنتے، یاد رکھ، محلے میں جا رہا تھا نا، تو جاتا نا انہیں دیکھتی ہے نا، اب انہیں بہکا دیا، اس کو دیکھتی نہیں دیکھتی، سیکنڈ پارٹ اس کو کیوں بولا، تو وہ لڑکا دیکھیں تم کو دیکھتے ہوئے جاتا، اب یہاں سے ساری برائیں شروع، تو ایسی صحبت، ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسے لوگوں کو آپ بالکل اوائڈ کریں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یاد رکھیے اگر آپ کو ختم کرنا ہے ریلیشن، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا ہوگا۔ تیسرا کیا کرنا ہے، اب شادی نہیں کر سک رہے، اس سے ریلیشن شپ توڑ دیے، ابھی نیکسٹ آپ کا باقی کچھ ہونے تک روزے رکھے، اس لیے کہ روزے رکھنا بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں کیا فرمایا، دیکھیے آپ نے فرمایا کہا، اے نوجوانوں، اگر تم میں سے جو خرچ کی طاقت رکھتے ہو نکاح کے لیے، مطلب شادی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جو خرچہ آتا ہے، تو نکاح کر لیں، یہ آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے
اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو خرچ کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس معاملے میں وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ تو کیا کرے پھر وہ؟ پہلا اسٹیپ تو ہم نے دیکھ لیا، دوسرا اسٹیپ ہم نے دیکھ لیا، تیسرا اسٹیپ وہ روزے رکھے پھر کثرت سے، نفل روزوں میں اضافہ کرے۔ جمعرات اور پیر کا روزہ نفل ہے، یہ سنت بھی یاد ہے کہ آپ ہمیشہ رکھتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے جو 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ ہوتی ہے اس کا رکھیے۔ اس کے علاوہ نفلی روزے کتنے اور ہیں؟ رمضان کا 1 مہینے کے روزے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے، اس کے بعد محرم میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ روزے تک کبھی بہرحال رکھا جا سکتا ہے، تو روزے رکھنے کی زیادہ سے زیادہ پھر ہم کوشش کریں۔ تیسرا کام۔ چوتھا کام جو ہم کر سکتے ہیں یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ ہر ایسی چیز سے بچے جو انسان کو حرام ریلیشن شپ کی طرف لے جاتی ہے، جو اس کی تفصیلات میں رکھ دیا، گانے، محبت برے شمارے، یہ وغیرہ۔ اور 5ویں چیز یاد رکھیے اپنی صحبت اور دوستوں کو بدلے، اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھ دیا۔ تو یہ 5 چیزیں تھی یاد رکھیے جس کے ذریعے ہم جو ہے حرام ریلیشن شپ سے جب بچ گئے، جب توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرام ریلیشن شپ والی غلطی ہو گئی، اس میں انسان تھا، تب توبہ کیسے کرے اپنے رب سے؟ کیا کرے اس کے لیے اسٹیپ؟ تو یاد رکھیے شادی کر لینا وغیرہ وغیرہ تو بول دیا میں نے، وہ اسٹیپ تو ہو گئے، اب وہ نہیں ہو رہے۔ اب کیا کرنا ہے اسپرچول لیول پر، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر۔ ایک تو شادی کر لے، شادی کرے بھی تو توبہ استغفار ہے، اس لیے کہ وہ غلط طریقے سے اس نے شروعات کیا، اور نہیں ہوتی تو بھی توبہ استغفار کرے۔ کسی انسان کا دل تو ٹوٹا، کسی انسان کو تکلیف تو ہوئی، ہو سکتا ہے لوگ بدنام بھی ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے لوگوں پر کیسز بھی ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بات اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آڑے آئے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آئے۔ لڑکا ہونے کے ناطے تو ہماری سوسائٹی میل ڈومیننٹ ہے، تو لڑکے تو کچھ بھی کر لے بچ جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی زندگی تو میں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ایک بار یہ ہو جائے تو۔ اور بیچاریاں اتنی جس کو کہیں گے احساسات اتنے زیادہ ان کے الگ ہوتے ہیں، کوئی خودکشی کر لے رہا ہے، کوئی لٹک جا رہی ہے بیچاری، کوئی اپنے آپ کو مار لے رہی ہے۔ وہ جو بری لڑکیاں وہ تو بری ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک جائیں گا دوسرا آئیں گا سوچتی ہو، لیکن واقعی میں اگر کوئی اچھی لڑکی تھی، اچھا لڑکا تھا، لیکن یہ چیز اس سے ہو گئی، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنی جان لینا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، شادی نہیں کرنا، نہیں۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے خوب توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کیجئے اور دل کی پاکیزگی اختیار کیجئے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور کہا یہ ریلیشن شپ کسی بھی حد تک اگر گئے ہوں گے، اب شادی اگر نہیں ہو سک رہی کسی وجہ سے، تو یاد رکھیے توبہ ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ لوگ غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں، ہمارے نوجوان غلط طرف چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب تو ماں باپ بدنام ہو جائیں گے، اب تو فلاں ہوگا، میں خودکشی کر لیتی ہوں۔ یہ راستہ نہیں ہے، یہ اینڈ آپ کا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ بڑی بخشش والا اور رحمت۔ تو توبہ کیجئے، غلط ڈیسیجن مت لیجئے، والدین اور گھر والے نہیں مان رہے تو غلط راستوں پہ مت جائیے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے، خامخواہ بدنامی کا سامان زندگی بھر کے لیے مت جمع کیجئے، اللہ سے توبہ کرے، پہلا کام۔ دوسرا کام، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کر لیں کہ آئندہ میں انشاءاللہ عزیز یہ کام نہیں کروں گا، اس کا پکا عزم کرے۔ اور تھرڈ یہ کہ اس بات کو کسی سے شیئر نہ کرے کہ یہ میں اس کا افیئر تھا یا اس کے ساتھ میرا ریلیشن تھا، یہ شیئر نہ کرے، یا لڑکی بھی نہ کرے لڑکا بھی نہ کرے، اس لیے کہ کیا ہوگا، اس سے وہ لڑکا اور لڑکی بدنام ہو جائیں گے اور اس سے بہت نقصان ان کو ہو سکتا ہے ان کے آگے والی زندگی میں۔ یاد رکھیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ لہٰذا اس بات کو کسی سے شیئر نہ کرے اور بات کو وہیں ختم کر دے، یاد رکھیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا انسان ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، محبت کرنا برا نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کہتا ہے محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اس عورت سے شادی کرے اور جس سے اتنی محبت کا اس کا دعویٰ ہے، پھر اس دعوے کو سچ کر بتائے شادی کر کے، اس کی ذمہ داری لے کر۔ یہ نہیں کہ انسان ہر سال یہ سوچے کہ بس ایک سال اس سے محبت، دوسرے سال اس سے محبت، لڑکی یہ سوچے ایسا کریں گے تو انسانی سماج تو جانوروں جیسا ہو جائیں گے۔ بتائیے آپ، سوچیے نا آپ خود۔ اچھا، جو ریلیشن شپ میں کچھ مرد خود رہنا چاہتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں گھر کی دوسری عورتیں ایسے رہیں؟ آپ نہیں چاہتے۔ عورتیں ایسی رہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے بچے ایسے رہیں؟ آپ نہیں چاہتے۔ سمجھیے اس بات کو، کہیں نہ کہیں آپ کا دل بھی کوستا ہوگا اور آپ کو ایک احساس دلاتا ہوگا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سنتے نہیں، یاد رکھیے، اور آگے بڑھتے چلے جاتے۔ تو ہمیں اسے کرنا ہے۔ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، محبت ایک جذبہ ہے، لیکن اس کو لمٹ میں رکھنا ہے۔ ہر جذبے کو لمٹ میں رکھنا ہے آپ۔ یہ ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا، اگر یہ جذبہ نہ ہوتا دنیا میں انسانیت آگے کیسا بڑھتی بتاؤ؟ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں جو محبت کے لیے ادا ہوتے ہیں، ہر الفاظ الگ معنی لیے ہوتا ہے۔ تو محبت کامن ورڈ ہے عربی میں، اردو کے اندر آ کے وہ
محبت بولے تو لو کے لیے ہو سکتا ہے، انگلش میں لو بولے تو ہر قسم کی چیز کے لیے لو ہی، ان کا دوسرا ہی نہیں. لیکن عربی میں آپ آ جائے تو محبت وہ جو اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے رسول سے بھی ہو سکتی ہے، کہ انسان سے بھی ہو سکتی ہے، جانور سے بھی ہو سکتی ہے. انگلش میں لو اور محبت بولتے ہیں. یہ جذبے کو اسلام نے سراہا، اس کو لیکن کہا لمٹ میں رکھا. یہ غلط نہیں ہے جذبہ، لیکن اس کو لمٹ دی جائے. اور اس کی لمٹ کیا ہے؟ لیگل وے میں میرج کی. یہ نہیں کہ ہر آدمی دوسری عورت کو استعمال کرنے کا سوچے اور ہر دوسرے آدمی کو استعمال کرنے کا سوچے. اس سے میں دیکھ رہا ہوں اکثر عورتوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے جس کی، چونکہ مرد تو اپنا فائدہ اٹھا لے رہے ہیں، زندگیاں برباد کر کے آگے نکل جاتے ہیں. ان بہنوں سے نکاح کرنے والا دوسرا آدمی نہیں ہوتا، چاہے وہ میری مسلم بہنیں ہو یا غیر مسلم. سنگل مدرہڈ میں زندگیاں گزار رہی، بچوں کو پال پال کے پریشان. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. وہ مرد جو واقعی میں آپ سے محبت کرتا ہے نا، پھر آپ سے شادی کرتا ہے اور شادی کر کے ذمہ داری نبھاتا ہے. وہ عورت جو آپ سے سچی محبت کرتی ہے نا، وہ ہوتی ہے زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. یہ نہیں کہ صرف مال کی حد تک، ایجوکیشن کی حد تک، خوبصورتی باقی رہنے کی حد تک، ہر بار. سمجھیے اس چیز. اسلام محبت کے خلاف نہیں، لیکن اس کو رائٹ ڈائریکشن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مغیث رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مغیث کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے. مغیث رو رہے تھے اور ان کی داڑھی تک آنسوؤں میں تر تھی. وہ رو اس لیے رہتے کہ ان کی جو بریرہ تھی، غلامی میں جب انسان ہوتا ہے نا اور جس کے ساتھ رہتا ہے، شادی کرتا ہے، آزاد ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہوتا ہے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. تو بریرہ کو آزاد کر دیا گیا تھا، مغیث غلام تھے. تو مغیث رو رہے تھے کہ بریرہ نے یہ فیصلہ لیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. تو مغیث کو سچی محبت تھی بریرہ سے، تو وہ رو رہے تھے اللہ کے رسول کے سامنے کہ آپ میری طرف سے جا کے گزارش کیجئے بریرہ سے کہ میرے ساتھ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کہا بریرہ تم مغیث کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو؟ چونکہ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد ان کو اختیار تھا، چاہے تو ان کے نکاح میں رہے، چاہے تو ختم کر دیں، چونکہ وہ آزاد عورت تھی. بریرہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو کہا مشورہ. تو کہا پھر مجھے نہیں رہنا ہے. تو اللہ کے رسول دیکھیے وسیلہ بنتے ہیں ایک محبت کرنے والے کے. تو اسلام میں وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہونا تو اپرووڈ ہے. تو اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، یہ چہرے کے عاشقوں کے خلاف ہے جو صرف یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو چہروں کو دیکھ کر محبت کر رہے ہیں، اور لڑکیاں لڑکوں کی اور زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر. سمجھیے اس بات کو. اسلام لو کے، محبت کے خلاف نہیں، عشق کے خلاف نہیں، وہ یہ سب بیکار قسم کی چیزوں کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے جب تم واقعی میں کسی سے محبت کرتے ہو سچی، تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارتے ہو، ساری زندگی اس کو سپورٹ کرتے ہو، پھر وہ جس حالت میں جس فیز میں ہو لائف کے، اور تمہاری محبتیں دن بدن بڑھتی چلی جاتی. یہاں تو ایسا لیو ان ریلیشن شپ میں 1 سال رہو، بعد میں کون کس کا. لیکن جب 1 سال آپ شادی کے بعد رہتے ہیں اور اللہ آپ کو اولاد نواز دیتا ہے، تو محبتیں دوبالا ہو جاتی ہیں. اولاد کی کہ آدمی فزیکل ایک دوسرے کو نہ بھی چاہے تو بچوں کی وجہ سے چاہنے لگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ پھر ان اولاد کی بڑے ہونے اور اس کی تربیت میں اور محبت اضافہ ہوتا ہے. وہ دونوں مل کے کوششیں کرتے ہیں. اپنے والدین کو دیکھیے نا، کتنی کوششیں آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا. تو کیا لائف ہے یہ؟ ڈیڈیکیشن ہے، یہ ریئل لو اینڈ افیکشن ہے، یہ ریئل عشق اور محبت ہے. وہ نہیں کہ چلتے پھرتے سڑکوں پہ دکھ رہا پسند آ رہا، چل ختم نکل گیا، کل پسند آ گیا، آج پسند نہیں آ رہی، کل پسند آ رہی تھی. یہ سب تماشا ہے چہرے کے عاشق. تو ریئل لو اینڈ محبت کی طرف جائے، ریئل ریلیشن شپ کی طرف جائے. اپنے گھر میں اپنے محرمات سے اچھی ریلیشن شپ رکھیں. انسانی فطرت ہے. اپنی سگی بہنوں کے ساتھ، آپ کی والدہ ہے، آپ کی خالائیں آپ کی محرمات ہے، آپ کی پھوپھیاں آپ کی محرمات ہے. اگر لڑکیاں بات سن رہی تو ان کے جو ہے ماموں ان کے محرمات ہیں، ان کے سگے چچا، سب سگے رشتے ہیں، چچا ان کے محرمات ہیں، ان کے سگے بھائی ان کے محرمات ہیں. پھوپھیرے، چچیرے، خلیرے، ممیرے، یہ بھائی بہن محرم نہیں ہوتے. یاد رکھیے، کزنس محرم نہیں ہوتے. محرمات سے رشتے رکھیے، محرمات سے بات چیت کیجیے، محرمات کے ساتھ رہیے. پھر یہ محرمات ہی آپ کے لیے سجیشن دیں گے، مشورے دیں گے، طے کر کے نکاح کریں گے. انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے. لیکن میں یہ اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آدمی کسی کو دیکھے، اس کی اچھی صفات کو دیکھے، اس سے اس کو محبت ہو جائے، پھر وہ لیگل میں رشتہ بجے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. یہ بالکل الاؤڈ ہے، لیگل ہے بالکل. کہ کوئی آدمی ایسا، میں ہوں کالج میں ہوں، ایک لڑکی مجھے لگتا ہے دیندار ہے، بااخلاق ہے، جماعت سے کوئی جڑی ہوئی ہے، متحرک ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، میں دیکھوں پھر گھر جا کے بولوں گی ایک لڑکی بڑی اچھی دکھتی ہے، یہ اس میں اچھی صفتیں مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کوشش کریں نا اس کا رشتہ بھیجنے کی. کیا غلط ہے اس کے لیے؟ کچھ معلومات باہر سے وہ پہلے سے لے کے آتا، گھر یہاں ہے، ابا یہ، امی ہے، جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کوئی لڑکی ہے، اس کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہے، اچھا دکھتا، بااخلاق، با کردار، دیندار، فلاں فلاں فلاں، اپنے گھر جا کے اپنے محرمات کو ڈسکس کریں کہ ایسا ایسا لڑکا ہے، میری کوئی تعلقات بات چیت نہیں ہے، بٹ اگر آپ لوگ دیکھ رہے میرے لیے رشتہ، آپ دیکھیے اس کے بارے میں. گھر والے جا کے بات کر سکتے ہیں. ان کو لگتا ہے یس وہ اچھا لڑکا ہے، واقعی بااخلاق ہے، کردار ہے، بچی نے خود اشارہ کیا اس کی طرف، کوئی مسئلہ نہیں. یہ لیگل ہے، اس میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ. یہ بالکل ضروری نہیں کہ آپ نے کسی کو کبھی دیکھا نہ ہو، کسی کو کبھی سنا بھی نہ ہو اور اس کا ہی رشتہ ہے، امی ابا بولے تو آپ نیچے منڈی کر کے سنیں، یہ مانا نہیں اس کا. کبھی آپ کو بھی کوئی چیز پسند آ سکتی ہے، کوئی چیز آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی اشارہ کر سکتے ہیں. پھر وہ لوگ اس میں انوالو ہوں گے، وہ لوگ دیکھیں گے، بات کو سمجھے نا آپ، ایک لیگل اور بالکل سیٹلڈ میں لے جائیں گے اور انشاءاللہ ہو جائے.
مسئلہ نہیں، لیکن منمانی کر کے اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر والدین کی عزت کا اچھال کر حرام ریلیشن شپ میں جانا بالکل درست نہیں ہے۔ حرام ریلیشن شپ بہت کامن ہو چکے ہیں، دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کیے جا رہے ہیں، حلال سمجھا جا رہا ہے جہالت کی وجہ سے۔ جو وجہ آج میں نے کوشش کی آپ لوگوں کے سامنے، یوتھس کے سامنے ان باتوں کو لایا جائے کہ حرام ریلیشن شپ کیا ہے اور بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بہرحال ہم تمام کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا اسلام میں ریلیشن شپ حرام اور حلال ہوتے ہیں، ہمیں حلال ریلیشن شپ رکھنا ہے، حرام ریلیشن شپ سے بچنا ہے، یاد رکھیے۔ اور لیگل وے میں شریعہ پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں صحیح ہیں اسی کو آپٹ کر کے اسی کی طرف چلنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے حلال ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام ریلیشن شپ سے ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، جن سے ہو گیا ان کی توبہ قبول کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اور آگے ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم ایسے غلط تعلقات، غلط ریلیشن شپ سے بہرحال بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے۔ فرینڈ شپ کیسا کرنا ہے لڑکیوں سے، کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے جسٹ فرینڈ شپ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسا میں لیکچر کے بیچ میں بھی یہ بات رکھا ہوں۔ جسٹ فرینڈ شپ کچھ نہیں ہوتی، ہر برائی کی شروعات جو انسان کو زنا، بدکاری اور ساری برائیوں کی طرف لے جاتی وہ یہیں سے شروع ہوتی، جسٹ فرینڈ شپ سے۔ بس ایسی ہی دوست ہے، محلے میں دوست، پڑوسی لڑکی ہے تو اس سے دوستی، کالج میں لڑکی ہے تو اس سے دوستی، ٹیوشن میں کوئی لڑکی ہے اس سے دوستی، ہاں تو بس یہ جسٹ فرینڈ شپ سے ہی ساری چیزیں شروع ہو رہی، الاؤڈ نہیں۔ جسٹ جیسا میں نے مثال دی نا، آگ اور بارود کتنے ہی اچھے دوست بن جائے، ساتھ رہیں گے تو دھماکہ ہونے ہی والا ہے، کبھی بھی ان کا معاملہ سیدھا سیدھا چلنے والا نہیں، ایک دم نیچرل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا نا مخلوقات، ہم لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن دیا، یہ بائی نیچر ہے، بائی نیچر ہے۔ اب اس اٹریکشن کو اسلام چاہتا ہے صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلے۔ دیکھیے ہر برائی میں مزہ ہے نہیں ہے، ہر برائی مزہ ہے، لیکن اسلام کیا بولتا ہے؟ برائی نہیں کرنا آپ کو، مطلب اپنے نفس کو مارنا ہے آپ کو برائی کے خلاف۔ تو یہاں بھی اٹریکشن ہے، یہاں بھی آدمی چاہتا ہے اپوزٹ سیکس کے ساتھ وہ رہے، اس سے دوستی رہے۔ اسلام بولتا نہیں، یہ دوستی جسٹ فرینڈ شپ تو سٹارٹ ہے ہر برائی کی۔ کئی بار ایسا ہوا، کہیں آپ نیٹ پہ جائیے، انٹرویوز موجود ہے لڑکیوں کے، جہاں لڑکیوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا بھائی جسٹ فرینڈ شپ آپ کے ساتھ ہوتی ہے کیا، تو بولے ہاں ہم جسٹ فرینڈ شپ رہتے ہیں۔ لیکن لڑکوں کے کئی انٹرویو موجود، کہا آپ جسٹ فرینڈ، تو بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بولے جسٹ فرینڈ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہوتی ہے جسٹ فرینڈ شپ، لیکن وہ کہیں نہ کہیں انٹینشن ہوتا ہے آخر میں، اور یہ فرینڈ شپ جا کے پھر عشق، لو، محبت اور ساری برائیوں میں جاتی ہے۔ آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، کوئی لڑکا اچھا لگتا ہے، آپ اپروپریٹ ایج میں ہیں اور آپ اتنا خرچہ رکھ سکتے، برداشت کر سکتے، شادی کے بعد جو کچھ اخراجات لگتے شادی کے لیے نہیں، شادی کے بعد رہنے سہنا آپ اس کا سارا انتظام کر سکتے، تو آپ لیگلی میرج کے لیے جائیے۔ جسٹ فرینڈ شپ والی مت رکھیے، اور آپ کو اتنا ہی شوق ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا، تو میں نے کہا نا آپ کے محرمات موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ تعلقات رکھیے۔ آپ کے سارے سگی بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، کتنے محرمات ہیں جن سے آپ کا ریلیشن شپ ہے، جن سے آپ ریلیشن شپ رکھ سکتے، جو حلال اور لیگل ہے، بات چیت کرنے کے، اس میں مشورے لینے دینے۔ لیکن یہاں ایک عجیب معاملہ، اپوزٹ سیکس کی طرف انسان کا اٹریکشن ہے، اب اس اٹریکشن کو لیگل کرنے کے لیے وہ جسٹ فرینڈ شپ سے شروع کرتا ہے۔ مطلب یہ پہلا کوائن ہے جو شیطان پھینکتا ہے آپ کی طرف، آپ اس کو اٹھانے آگے بڑھتے ہیں، پھر دوسرا ملتا ہے، ایسا چاکلیٹ بچے کی پھینکا، اٹھانے کا دوسرا چاکلیٹ، دوسرا تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور اس کے بعد چاکلیٹ پھینکنے والا کون تھا؟ بچوں کو پکڑنے والا، پھر اس نے پکڑ لیتا شیطان، بس ایک سٹیپ، دو سٹیپ، تین سٹیپ، چار سٹیپ، اور اس کے بعد گناہ کی طرف لے جاتا۔ تو میں کہوں گا جسٹ ریلیشن شپ کو اوائڈ کیجیے، یہی شروعات ہوتی ہے برائی کی طرف جانے۔ السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ جو افیئرس میں جو فرینڈس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان سے کس طرح سے بچا جائے، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ مطلب ایک فرینڈ اپنے فرینڈ کو بہکاتا نا کہ تو اس لڑکی سے افیئر کر، تو اس سے کس طرح سے بچائے اور کس طرح سے ان کی اصلاح کرے، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، وہ خود برے نہیں ہے۔ شکریہ بھائی نے سوال کیا کہ برے صحبت والے جو دوست اور سہیلیاں ہوتی ہیں وہ جب بہکاتے ہیں ان سے کیسے بچے؟ وہ ایسے دوستوں کو اور ایسی سہیلیوں کو اوائڈ کرے جو اس طرح کے بیوقوفانہ مشورے اور فالتو کے مشورے اور انسان کو گمراہی اور ضلالت کی طرف ڈالنے والے مشورے اور کرتے ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا نا، یہ سائیڈ ہیرو اور ہیروئن ہی سب تماشا کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ ریئل آدمی کبھی کبھار جینوئنلی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ سائیڈ والے لوگ نا اس کو خواہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ پورا تجربہ میرا بھی رہا، میرے اسکول لائف میں اور کالج لائف۔ کئی برائیاں ہم نے کی، اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا اس سے بعد میں، لیکن کبھی بھی افیئر والے چکر میں ہم نہیں پڑے۔ ریزن بینگ کہ ایک احساس ہمیشہ رہتا تھا کہ گھر میں اپنے پاس بہنیں ہیں، گھر میں اور بھی لوگ ہیں، مطلب وہ ایک کیسا ہم اس کو تصور کریں کسی بہن کے ساتھ، کسی اور کی بچی کے ساتھ ہم یہ سب کریں، جبکہ ہم خود پسند نہیں کرتے اپنی بہنوں کے ساتھ یہ کوئی کرے۔ لیکن لوگ اتنا ہوتا تھا کہ پہلے آپ کو بہکائیں گے، وہ دیکھ رہی، وہ دیکھ رہا، بالکل کامن ہے، یہ تو آپ کی سٹارٹ ہے۔ اسپیشلی کوئی دوست آپ کو جو آپ کا خیر خواہ تو رہتا نہیں ہو، لیکن کبھی کبھار یہ چیز میں بڑا خیر خواہ بن جاتا، اور ادھر بھی بہکاتا اور ادھر بھی آ کے بہکاتا۔
پھر کبھی کیا کر دیں گا، آپ کا نام لکھ دیں گا. میں ایک بار ٹیوشن میں تھا، میرے ساتھ ایک لڑکی کا نام لکھا ہوا ایک دروازے پر. تو میں نے کیا کرنا تھا، میں نے جا کے ٹیچر کو کمپلین کر دیا کہ فلاں لڑکی نہیں، اتنی پھٹ کے پڑے اس کو اسی کو انتہا نہیں. میں نے اس کو بچایا نہیں، اس کو میں نے کمپلین کر دیا کہ یہ آدمی، مجھے پتا تھا وہ آدمی نے کی. تو لوگ بس یہی ان کا سمجھے نا، آپ یا تو خود برائی میں رہیں گے یا آپ کو برائی میں ڈالنے کی مکمل کوشش کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ان ایسے دوستوں کو، ایسے سہیلیوں کو، ایسے فرینڈز کو اوائڈ کریں. یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے، یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جانا چاہ رہے، گناہ اور معصیت کے راستے پہ لے جانا چاہ رہے. اللہ نہ کرے، لیکن یہ راستہ زنا تک تو جا سکتا ہے نا، اور بھی اس کے آگے نتائج ہے، اس تک تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں، خالی یہاں تک تو کم از کم جا سکتا. بالکل اوائڈ کیجیے ایسے فرینڈس کو، یا تو ان کو وارننگ دے دیجیے اگر وہ بھی بیچارے غلطی میں نہیں کسی نے ان کو بہکا دیا، آئندہ یہ بات میرے ساتھ آپ نے نہیں کرنا. تو اس پر بھی ایک رہتا دوست، اس کا مطلب دل میں کچھ ہے، تو اتنا چڑھانا، یہ تو ایک دم ہی ایسا ہے کہ اس کو آپ کٹ کر دو آپ لسٹ میں. اور دوسرا دوست ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اتنا ریجڈلی بولیں گے تو بولیں گے انشاءاللہ میں آئندہ آپ کو یہ حرکت. تو بہرحال یہ آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ کیسے لوگوں سے وہ کریں. بٹ اکثر میں نے دیکھا یہ سائیڈ ہیرو اور سائیڈ ہیروئنز جو میں بولتا ہوں عام زبان میں، یہی رول پلے کر کے آپ کی زندگیاں خراب کرتے ہیں اور دور سے بیٹھ کے خالی آپ کے مزے لیتے رہتے ہیں. جب ریلیشن شپ میں آ گیا آپ، تعلقات کچھ نہ کچھ آپ کے بن گئے، اس کے بعد وہ 2 دن نہیں ملی تو انہیں روتے بیٹھا ہوا ہے، انہیں آ کے پھر سہارا دے رہا، مت رو میرے بھائی مت رو، میں تیرا سہارا بنوں گا. لگے تو 2 دن کے لیے کوئی دوسری گرل فرینڈ میں ڈھونڈ کے لاتا تیرے لیے. مطلب حد ہے یہ برائیوں کی، اس میں کوئی لمٹ نہیں. تو ان سے اوائڈ کرے ایسی صحبت، یہی انشاءاللہ جی ہمارے لیے بہتر. شیخ، جن کا ریلیشن شپ اینڈ ہو جاتا ہے تو وہ چاہے شادی جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کی کئی اور شادی ہو جائے، یا پھر ریزن بینگ حلال رہنا چاہ رہے تھے نہیں ہو پائے، تو وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں شیخ، اور کئی بار سوسائڈ تک نوبت چلی جاتی ہے. تو وہ لوگ، وہ کپل دونوں بھی ڈپریشن سے باہر کیسے آئے اور واپس سے پروڈکٹیو لائف کیسے جیے؟ بھائی نے ایک اچھا پریکٹیکل سوال کیا کہ کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی انسان، لڑکا لڑکی ایسے ریلیشن شپ میں تھے، اب وہ ختم ہو گئی، تو پہلا نقصان ہوتا ہے ڈپریس لائف جیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا، ڈپریس ہونا یا کبھی کبھار اسٹریسڈ ہو جانا، کبھی کبھار اسٹریس، ڈپریس نہیں کہوں گا، اسٹریسڈ ہو جانا نارمل ہے ایک انسان کے لیے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. بٹ وہ اسٹریس اتنا نہ بڑھے کہ آپ ڈپریشن کی طرف جاؤ، ڈپریشن اتنا نہ بڑھے کہ پھر آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے اور آپ لوگ اور آپ کے گھر والے پریشان ہو. تو فرسٹ، اس ریلیشن شپ کو لیگل شکل دینا چاہیے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ مل کے. اگر کسی وجہ سے ہوتا ہے کبھی، دیکھیے میں اس کو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہاں چلیے بچوں کی طرف سے نہیں، پیرنٹس کو بھی میں اپیل کرتا ہوں جو میرے اس لیکچر کو سن رہے ہیں، بچوں کی باتیں سن لیا کرے، کبھی اس پہ کم از کم غور کیا کرے، اس کو کم از کم سیکنڈ تھاٹ دیا کرے. کچھ لوگ پیرنٹس کا ایسا ریجڈ معاملہ ہوتا، میرے باپ نے میری شادی کر دیا تھا، تیری میں نہیں کر سکتا، تیری پسند پہ میں ہی چوز کروں گا. اگر آپ کا بچہ کوئی رائٹ طرف گائیڈنس کر رہا ہے، چلو پہلے جو ہوا وہ ہوا، چلو وہ جو بھی تھا بہرحال، لیکن وہ گائیڈ کر رہا ہے، یا آپ کی لڑکی کسی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو یہ مت کرو کہ ہاں اپنے خاندان میں لڑکیوں نے کبھی بتا نہیں، استغفر اللہ یہ بچی کیا ہو گیا، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں. بی نارمل، نوجوانوں کے زبان بولوں گا کول رہو ایک دم، ٹھیک ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب جو ہو گیا تھا، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو ٹینشن مت لو. اب آگے کا کیا ہے کنسٹرکٹیو وے میں اس کو ڈسکس کرنے، تو ڈسکس کر لیا کرو، سن لیا کرو ان کی بات. ہر بار بچے غلط نہیں ہوتے، یاد رکھیں یہ بات. بٹ اب کسی وجہ سے اب چلو اینڈ ہی کرنا پڑا ریلیشن شپ، کچھ چارہ نہیں تھا، جو کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ان کیسز میں. تو میں اپیل کروں گا، تھوڑے بہت اسٹریسڈ ہو جانا نارمل ہے، بٹ ڈپریس مت ہوئی. اور ڈپریس ہو کر خودکشی، سوسائڈ اور یہ برائی کبھی نہیں. آپ کو ایک بہت لمبی زندگی جینا ہے انشاءاللہ، پروڈکٹیو لائف جینا ہے. آپ بھی اس شخص کو معاف کر دے، وہ لڑکی بھی اس لڑکے کو معاف کر دے، چونکہ اب کوئی چارہ نہیں بچا. معافی ایک دوسرے سے وہ کر لے. معافی مانگنے میں کال مت کیجیے، پھر نیا تماشا شروع ہوگا. بس معاف کر دیں تو پھر کال لگا کہ میں بہت معافی ہوں، 2 گھنٹے یہ رو رہا، وہ روز رو کی بول رہی میں معافی چاہتا، وہ نہیں. آپ ادھر سے بولتے کہ اللہ بس سب جو ہوا میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، وہ ادھر کر لے، اللہ معافی مانگتا ہوں آئندہ نہ کرے. میں نے وہ توبہ کے اس میں رکھ دیا تھا 3 پوائنٹس بہرحال، تو وہ اس کو وہ کر لے. اس کے بعد ڈپریس مت ہو، غلط کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. فیوچر پروڈکٹیو لائف جینے کے لیے کوشش کرے. پہلا یہ کہ کبھی کسی سے افیئر کرنے کی کوشش نہ کرے. لیگل وے میں جس وجہ سے وہ نکاح نہیں ہوا، پہلی بار نہیں ہوا نا، وہ جس لڑکی سے چاہ رہا تھا اسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اب لیگلی نہیں ہوا، تو پیرنٹس جس کو پسند کریں گے، پیرنٹس جس ٹائپ کی لڑکی پسند کرتے ہیں یا پیرنٹس جس ٹائپ کا لڑکا پسند کرتے ہیں، اسی گروپ میں پھر وہ سب چیزیں کرے اور لیگل وے میں جائے، اور لیگل وے میں جا کے پھر ارینج میرج کرے. دیکھیے لائف بہت لمبی ہے، تھوڑے دن جذبہ بہت ہوتا ہے. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو میری شادی نہیں ہو پا رہی تو میں خودکشی کر لوں گی، یہ بالکل غلط ڈیسیژن. ہاں آپ ایسا کیجیے، پھر جب اتنی اچھی محبت ہے آپ کی تو آپ رکے رہے اور انتظار کریں. پیرنٹس کو بولے ٹھیک ہے ابھی شادی نہیں کرتا ہوں، رکے رہے، مے بی ان کا مائنڈ بھی چینج ہے تھوڑی دیر میں بھی آپ کا. لیکن یہ آپ کا میں سوال ایسا سمجھ رہا ہوں سب کچھ کر لیا اینڈ ہے، پھر ڈپریس نہ ہو. ڈپریشن میں اگر کبھی چلے بھی جائے تو کوئی غلط سٹیپ نہ اٹھائے. آگے پروڈکٹیو لائف کے لیے وقفہ جانے دیں، ایک ٹائم کا ڈیوریشن گزرنے دیں، اور اس کے بعد جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسے فیملی ممبر چاہتے ہیں، آپ کی پسند تو ہے ہی ضروری،
फैमिली मेम्बर भी चाहते हैं, दोनों को क्लब करके कुछ करने की कोशिश करें और एक प्रोडक्टिव और हेल्दी लाइफ जिए। जो पास्ट हो चुका उसको बार बार याद करके अपने आप को परेशान करने का और अपने आप को तकलीफ देने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह को मंजूर नहीं था, बहरहाल वो हो गया। अब वो सही था गलत था, आपने जो किया वो एक अलग बात है, बट अब आगे बढ़िए। ऐसा मामला कई बार ऐसा भी होता है ना, शादी होने के बाद तलाक़ हो जाती है, वहाँ भी ये सेम होता है इशू। आदमी को मोहब्बत औरत रहना नहीं चाह रही, तलाक़ हो जाए, वहाँ भी आदमी डिप्रेस होता है। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, जो अल्लाह ने मंजूर किया वो हो गया। आगे एक प्रोडक्टिव लाइफ जीना है। थोड़ा बहुत झटका स्ट्रेस आना नेचुरल बात है, लेकिन उसके बाद एक वक्फा जाने दीजिए और फिर एक सेटल वे में, ऑर्गेनाइज वे में माइंड को स्टेबल करके नेक्स्ट मैरिज या एक अच्छे रिलेशनशिप में नेक्स्ट जो जायज़ और लीगल है उसमें वो करके आगे बढ़ने की भले कोशिश कर, लेकिन गलत स्टेप या गलत चीज़ें कभी ना उठाया रखिए। अब वो टूटने के बाद क्या क्या करे वो पॉइंट भी रख चुका हूँ, सब ब्लॉक कर दे वगैरह ताकि आगे ना हो, और उसके बाद तौबा के पॉइंट्स रख चुका हूँ। और डिप्रेशन तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, आगे तकदीर में यही था समझ के आगे बढ़ने की बहरहाल कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो थे वो नामहरम के साथ कैसे डील करते थे, और दूसरा ये कि जो कज़न्स रहते वो भी आपस में नामहरम रहते हैं, तो उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। मतलब भाई ने सवाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नॉन महरम रिलेशनशिप्स के साथ कैसे रहते थे, जिनके साथ मतलब नॉन महरम रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ कैसे रहते थे। सबसे पहली चीज़ देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब तक वो उम्र में इंसान नहीं पहुंचता जिस उम्र के बाद इंसान बालिग होता है, ये सब बातें महरम और नॉन महरम का रिलेशन बालिग होने के बाद शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे, आपकी साली साहिबा माई आयशा जहाँ की बहन है अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, ये आपके घर में, ठीक है। जब आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया और फिर कहा जब लड़की बालिग हो जाती है, मतलब इसका मतलब ये पहले आया जाया करती थी घर में, लेकिन अब चूंकि वो बड़ी हो गई थी, बालिग हो गई थी, तो कहा कि उसके लिए जायज़ नहीं कि उसकी हथेली और चेहरे के अलावा कोई चीज़ खुली हो। तो अल्लाह के रसूल ने ये चेहरा फेर कर ये बात कही, तो पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक रिश्ते गैर महरम क्यों ना हो, अगर वो अडल्ट नहीं है, बालिग नहीं शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक तो बिल्कुल वो कॉमन रहता है हमारा। जैसे छोटे बच्चों का आपस में खेलना, छोटे बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात रहना, या आपकी शादी हो गई और आपकी सालियाँ वगैरह बहुत छोटी है, मतलब जैसा गैर बालिग है, तब तक कॉमन है। उसके बाद आप बगैर पर्दे के उनके साथ नहीं होगा। तो आपने चेहरे को फेर लिया और कहा कि हथेलियाँ और चेहरा छोड़कर उसके लिए जायज़ नहीं कि कोई चीज़ डिस्प्ले हो, मतलब दिखे, डिस्क्लोज हो, तो लिहाजा आपने बगैर पर्दे की बात नहीं। तो पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पर्दे की जब तक बालिग नहीं थे तब तक वो ताल्लुकात रहते थे, मतलब बातचीत वगैरह सब रहती थी। बालिग होने के बाद पर्दा करते थे। पर्दा होने के बाद बातचीत करने फिर कोई, मतलब कोई खातून पर्दे में और आपसे बात करे आप कर सकते हैं, आप समझे। तो गोया पर्दे से फिर सब चीज़ें, पर्दे बोले तो कोई सामने हैंगिंग वाला पर्दा नहीं, खातून पर्दे मतलब बुर्क़े में हो वगैरह हो तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, फिर मसला नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ये करते हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की आप जिंदगी देखें तो किसी भी गैर महरम औरत के साथ आप अकेले नहीं होते थे। पहले तो पर्दे में करते थे बात जब भी होती थी, अकेले में नहीं रहते थे और रहना पसंद नहीं करते थे, बल्कि आपने तो इजाज़त भी नहीं दी कि किसी घर में पता हो कि कोई महरम आदमी ना होगा, मतलब सिर्फ औरतें मौजूद है गैर महरम, तो आपने कहा कि एहतियात करो, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, सिवाय इसकी की शरई ज़रूरत है, आप समझे, एहतियात करो। तो पर्दे से करना है। सेकंड जो है खामोखा खलत मलत नहीं होना, याद रखिए, मतलब शरई ज़रूरत के तहत खलत मलत हो सकते, बातचीत वगैरह भरा शरई ज़रूरत के तहत कर सकते। अकेले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी खातून के साथ नहीं रहते थे। आपने किसी खातून को जो गैर महरम थी छूना पसंद नहीं किया, तो पता चला आप किसी को छूते नहीं थे, किसी गैर महरम को देखते नहीं थे, किसी गैर महरम को। इसी तरह आप पसंद नहीं करते थे किसी गैर महरम को देखा जाए। खामोखा की अगर जरूरत नहीं आपको शरीयत एतबार से तो नजरों को नीचे रखना चाहिए आपने, तो देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। अकेले रहना पसंद नहीं करते थे, अकेले सफर करना पसंद नहीं करते थे किसी गैर महरम के साथ, समझ रहा। तो कई चीजें बहरहाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हमको वो सारी चीजें करना चाहिए। अब भाई का सवाल था कजिन्स जो होते हैं, उसी से रिलेटेड है वो भी सवाल। कजिन्स जो होते हैं वो गैर महरम है, उनसे कैसे रिलेशन हो, तो वैसे ही हो जैसा गैर महरम से होना चाहिए। इससे मेरा एक बहुत डिटेल में लेक्चर है, महरम और गैर महरम कौन, आप इंशाल्लाह अगर कभी वो देखें उसमें ये सारी डिटेल मिलेंगी कि महरम कौन होता है, गैर महरम कौन। तो उसमें मैंने पूरा तरीका बताया उनसे रिलेशनशिप भी कैसे रखे जाएंगे। तो कजन्स के बारे में ये कहूँगा, इनसे भी रिलेशनशिप गैर महरम जैसे रखे जाए, पर्दे में बात की जाए, अकेले इनके साथ ना रहा जाए। लेकिन हमारे पास अब मैं क्या कहूँ, कजिन्स तो बस ऐसा हो गया कि गाल से गाल लगा के बैठे हुए सब। कजिन तो है, खलेरे भाई के साथ लड़की ट्यूशन और कॉलेज साथ ही आ जा रही बैठ के एक ही गाड़ी पर, क्यों, खलेरी बहन तो है, खलेरा भाई तो है, समझ रहा है बात को, नहीं चलता भाई। एक गाड़ी पे आप सफर करेंगे तो कैसे आप गाड़ी को ब्रेक लगेगा, गाड़ी से गिरेंगे नहीं बल्कि आप पकड़ के बैठेंगे, कितने इश्यूज और प्रॉब्लम, समझिए ना उन सब। तो बहरहाल गैर महरम कजिन्स गैर महरम होते हैं, इनसे वही ताल्लुकात रखेंगे जो गैर महरम से बहरहाल होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बातचीत की जाएंगी,
ضرورت پڑنے پر آمنے سامنے آئیں گے، اور اکیلے میں تو نہیں آئیں گے، اور اس کے علاوہ جب بات چیت ہوں گی وہ پردے کی آڑ سے یا پردے میں وہ جب ہو تب ہوں گی، اور باقی سارے رولس اینڈ ریگولیشن لاگو ہوں گے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم یہاں فیل گئے ایک طرح سے ایز اے کمیونٹی، اور ہم سمجھتے ہیں کزنس تو بالکل محرم ہے، کوئی ریلیشن مطلب کوئی بیریئر آڑ نہیں ہے، ساتھ رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، رات رات بھر جاگ رہے ہیں، اور پھر جو فتنے اور فساد ہو رہے ہیں بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں، قوم پچھتا رہی ہے، امت رو رہی ہے اس پر. بٹ سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور یوتھ کو خود اٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز کو اپنے اندر سے وہ کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی نہیں یہ ریلیشن شپ جائز نہیں ہے، غیر محرم والے ہیں، لہٰذا میں اوائڈ کروں گا. جب ایسا لڑکے اور لڑکی خود کریں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں ماحول بنے گا. ورنہ کبھی کبھار تو بڑوں کا بھی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ غیر محرم ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ چونکہ ماں باپ خود احتیاط نہیں کر رہے اپنے کزن سے، تو بچے کیوں کریں گے پھر؟ لہٰذا ہم سب کو جو ہے کزنس کے معاملے میں وہی احتیاط کی ضرورت ہے جو دیگر غیر محرم. السلام علیکم. آپ نے کہا تھا غیر محرم کو ہاتھ لگانا اسلامی طور سے ٹھیک نہیں رہے گا، لیکن آپ اس کے ایکسیپشنز پہ تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ محرم اور غیر محرم کا رشتے کے بارے میں میں نے بتا دیا، لیکن اس میں ایکسیپشنل کیا ہو سکتا ہے جبکہ ہم کسی غیر محرم کو ٹچ کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. اس میں ایکسیپشنل مستثنا کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں ہم کو اس کی ضرورت پڑے کہ ہم اس کو مجبوراً ہاتھ لگائیں. ایکسیپشن یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس کوئی لیڈیز آتے ہیں چیک اپ کے لیے، میں ان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں چونکہ وہ بیمار ہے، تو یہ ایکسیپشن ہو گیا. ایکسیپشن یہ ہو سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو اٹھانے، اس کی سیف گارڈ کرنے کے لیے آپ بھاگے، یہ ہو سکتا ہے. مطلب کوئی بے ہوش ہو گیا، راستے پہ گرا ہے، اٹھ نہیں سکتا، تب کر سکتے ہیں، تو جب آپ کو پوچھنا نہیں کہ وہ نہیں. ایکسیپشن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر محرم ہو لیکن کسی مصیبت میں پھنسی اور آپ کو اس کو نکالنا ہے، جیسا گھر میں آگ لگی اور اس کو اٹھا کے آپ کو پل کرنا ہے، پش کرنا ہے، کھینچ کے لے جانا ہے، بے ہوش عورت ہے اس کو کرنا ہے. یہاں آپ کو کسی سے کوئی پوچھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز ہے، یہاں آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. یا ایسی کوئی جگہ جہاں آپ کی جیسا کہ آپ امیگریشن آفیسر ہیں، جہاں آ کر کوئی تھم امپریشن دیتا ہے وغیرہ رہتا ہے، اب وہ آدمی کو سمجھتا نہیں ہے، آپ کو اس کو کھڑا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس میں محرم غیر محرم کی تمیز آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کو اس کو گائیڈ کرنا ہے. اگر بیچارہ پھر بھی سمجھ نہیں پا رہا، آپ لڑکی ہے، یا بیچاری ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی آپ لڑکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی تھم کو لے کے آپ کو دبانا پڑتا، کھڑے رکھ کر بتانا پڑتا ہے یہاں کیمرہ ہے. تو یہ ہوتا ہے نا، کچھ امیگریشن پہ لوگ جاتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ریٹینا اسکین ہوتے ہیں، آپ کے فنگر پرنٹس لیتے ہیں، لیکن وہ جمتا نہیں ہے، پھر کوئی ان کی ہیلپ کرنا. تب ہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عورتوں کو کھڑے کرے، دو لوگوں کو جاب نہیں دے سکتے، کوئی بھی آ سکتا ہے. تو مجبوری والی کئی کنڈیشن ہو سکتی ہے، تو جہاں شرعی ضرورتیں ہو، انسان مجبور ہو، تو وہاں بہرحال ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا شرعی ضرورتوں کے تحت ہو رہا ہے. بیماری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، فتنے کی وجہ سے، آفت کی وجہ سے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ ایکسیپشنل بہرحال یہاں ہو سکتا ہے. نظروں کی حفاظت کرنے کی آپ نے بات کی تھی، تو اس میں اچھی نظر اور بری نظر ایسا کچھ رہتا ہے کیا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، نظروں کی حفاظت کا. میں نے کہا تو کیا نظروں کی بھی دو ٹائپ ہوتی ہے؟ جیسا میں نے ٹچ کے بارے میں کہا، ٹچ آف لو اینڈ ٹچ آف لسٹ ہوتا ہے. تو نظروں میں اچھا اور برا کچھ نہیں ہوتا، نظریں ایک ہی ہوتی ہے ادھر کی. تو لہٰذا ہم کسی بھی نظر سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے. جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں ہماری نظریں اچھی ہیں، تو لہٰذا ہم کسی بھی لڑکی سے بات کرتے ہیں میری نظریں پاک ہے. لڑکیاں بولتی ارے ان کی نظریں اچھی، میں ان کو بھائی کی نظر سے دیکھ کے بات کرتی ہوں. لڑکے بول رہے کہ میں اس کو بہن کی نظر سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہو جائے چچیری بہن سے شادی ہوتی ہے تو یہ بہن والی نظر چلنے والی نہیں ہے، چونکہ حقیقی بہنی ہے جو ریئل، جو آپ بری نظر سے اس کو نہیں دیکھیں گے کبھی. اس کے علاوہ سارے رشتے تو الاؤڈ ہیں نا آپ کے لیے. پھر تو وہ بولنا کہ میری نظر اچھی ہے، ان کی نظر اچھی ہے، وہ لڑکی کی نظر اچھی ہے، فتنہ تو نظروں میں رہتا، پردہ تو نظروں کا پردہ ہے. تو ہم بولتے ہیں پھر کھانا بھی نظروں کا کھا لیا کرو، سو بھی اندر ہی نظروں سے وہ کر لیا کرو. تو نہیں بولتا آپ کو کھانا فزیکل چاہیے، سونا فزیکل چاہیے، لیکن یہاں کیسا نظروں کا آپ بولتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ یہ پردے وردے کے سسٹم کو ختم کرنے کیا بولتے ہیں کہ پردہ وردہ اصل نہیں اسلام میں، نظریں اصل ہے. تو اگر نظریں اچھی تو پردوں کی ضرورت نہیں. میری نظر اچھی تو کوئی پردہ نہیں کرتا، میری نظر اچھی ہے بول کے ہمارے محلے کے پورے مردوں کی نظر اچھی بول کے ہمارے محلے کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے. تو نظریں اچھی اور بری نہیں ہوتی. ایک غیر محرم عورت کو یا ایک مرد کو ہر غیر محرم عورت سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے. اچھی اور برا میں اچھی نظر سے دیکھ رہا ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک عورت کو ہر غیر محرم مرد سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، چونکہ نظروں میں اچھا برا نہیں ہوتا. چونکہ نظریں آپ کسی بھی نظر سے دیکھیں، فتنے کے امکانات وہیں سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر ساری برائیاں آپ دیکھیے ایسی شروع ہوتی ہے. کئی لوگوں میں نے دیکھا میں اس کو بہن جیسا مانتا، بعد میں شادیاں کر لی، بہن جیسا مانتا بعد میں افیئر کر لی، ہے نا. تو یہ نہیں ہوتا. تو نظریں اچھی اور بری، آپ اگر ایسا بول رہے کسی چیز کو دیکھ رہے تو اچھی نظر مطلب اچھی نیت، بری نظر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو ہم لیکچر لے رہے تھے اس لیکچر کے حساب سے کسی کو دیکھنا اور یہ بولا میری اچھی نظر سے لڑکیوں کو میں دیکھ سکتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اور کوئی لڑکی بولے میں اچھی نظر سے اس لڑکی کو دیکھ رہی ہوں، یہ اس کے لیے درست اور جائز نہیں ہے. نظروں میں ویسا آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، چونکہ دیکھنے والے کو پتا ہے اس کی نیت کیا ہے. سامنے والے کو صرف نظریں آتی ہوئی دکھتی ہے، اس کو اس کی نیت اس میں سمجھ میں اور چھلکتی نہیں ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا نظروں کے معاملے میں بہت احتیاط. کسی نے کوشچن کیا ہے کہ آج کہ مسلم سوسائٹی میں انگیجمنٹ کو نارملائز
کرنے پر کیا کرنا چاہیے؟ لوگ انگیجمنٹ کو نکاح کے اوپر پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو نکاح ٹوٹنے کی بدنامی کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس پر کچھ بتائیے۔ دیکھیے، نکاح ٹوٹنے کی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے بچیوں کے رشتے، انگیجمنٹ جس کو بولتے ہیں، رشتے کرنا، رسومات وغیرہ کر کے چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا جو کچھ ہوگا پہلے ہوگا، شادی کی بات کا تو نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ رشتہ کر کے رکھ دینا شرعاً جائز ہے۔ کرنے میں اگر کچھ خرافاتیں کر رہے، بدعت کر رہے تو وہ سوسائٹی کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن انگیجمنٹ کے بعد لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو محرم سمجھ لینا، میاں بیوی سمجھ لینا، یہ سب سے بڑی برائی ہے اس پورے کیس میں۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ شادی ہو جانے، وہ سب الگ بات ہے، لیکن یہاں یہ بات جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ بدعتیں ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہے، رسومات، وہ بھی جانے دیجیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں محرم ہو گئے، مطلب ایز سچ ایکویولنٹ ٹو میرج، اور پھر وہ ابھی تو خیر ہر موبائل فری ہے نا، انلمیٹڈ فری ہوتا ہے دن بھر میں۔ پہلے تو یہ تھا وہ 2 موبائل خرید کے لا لیتا تھا، ایک ادھر پڑا ہوا فری والا، انلمیٹڈ فری نہیں ہوتے تھے نا، لیکن سیم نیٹ ورک رہا تو ادھر انہوں پڑے ہوئے بستر کے پیچھے، تو امی بولے کیا داماد سے بات کر رہے ہیں ہمارے، انہوں پڑے ہوئے صوفے کے پیچھے آ کے آدھی رات کو ابا دے رہے کیا بہو سے بات کر رہے ہیں ہمارے ہونے والے ہیں، لیکن دونوں نے ایسا سمجھ لیا رشتے کو بالکل ہو گیا، بات چیت چل رہی، دعوتوں میں مل رہے کر رہے، انہوں نے سلام نہیں کہا تو انہوں ناراض ہو جا رہے، انہوں بیمار ہو تو انہوں پوچھی نہیں طبیعت کیسی، تو انہوں بول رہے ابھی کیسا کر رہی تو بعد میں کیا کریں گی، انہوں گر پڑ جا رہے تو انہوں جا کے مل رہے نہیں، دیکھ رہے نہیں، اکیلے میں تو وہ رہا دواخانے میں ہے تو دونوں کو اکیلے چھوڑ رہے، ہونے والے ہیں نا، اگر چھوڑ دیا تو، نہیں کیا شادی تو، مر گیا شادی سے پہلے یا مر گئی تو، لڑکی یا لڑکا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو یاد رکھیے اس کو پہلے تو نارملائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو کیا کرے، آپ نکاح کر کے چھوڑ دیں، وداعی نہ کریں، اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے، اب وہ جو کرنا چاہے ساتھ رہ کر کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک نیا سسٹم ہے، شادی بعد میں ٹوٹی تو زیادہ بدنامی ہوتی، رسم کرے کہ 1-2 سال آزمائش والا پیریڈ رکھے تو دیکھیے میں نے بتا دیا محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے سے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، US میں کامن ہے، 2-3 بچے ہونے کے بعد شادی کرتے اور 1 سال بھی شادی ورک آؤٹ نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، بچے پیدا کر لیتے ہیں، لیگل جب میرج کرتے تو 1 سال بھی نہیں چلتی اور ڈیورس ہو جاتی۔ تو محبت اللہ دیتا ہے، جب آپ اللہ کے دین کے طریقے پہ عمل کریں گے نا، وہ اللہ کا کام محبت ڈالنا ان سے۔ اور دیکھیے جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہیں گا، اگر نکاح ہونے کے بعد ٹوٹنا ہے تو ٹوٹ کے رہیں گا، لاکھ آپ رسم کر کے 10 سال تک دونوں کو ساتھ رہنے دے، سمجھنے دے، ایک جیسے مینٹالٹی ہونے دے، اس کے بعد بھی شادی ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ شادی کے بعد بدنامی زیادہ ہوں گی، نکاح کے بعد کم ہوتی ہے، ایسا تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ رہا شادی کے نکاح یہ انگیجمنٹ کے بعد ان لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو محرم سمجھنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے، اس کو پھر اوائڈ کیجیے۔ اگر آپ کی، چونکہ کیا یہ مسئلہ لڑکے لڑکیوں کا نہیں ہے، یہ ان کے پیرنٹس کا ہے۔ اب آپ کتنا بھی سمجھا، پیرنٹس ماننے والے ہیں نہیں، وہ تو جو کرنا ہے کریں گے، لیکن آپ پھر اوائڈ کریں ان سب چیزوں کو۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا لڑکی بول رہی میں بات نہیں کرتی لڑکے سے، کرو رشتہ ہو گیا نا تمہارا، اس سے کیا سوچیں گا وہ، تم بد اخلاق ہے۔ یہ طریقہ نہیں اخلاق بتانے کا، یہ طریقہ نہیں اخلاق بتانے کا، اور یہ جگہ نہیں اخلاق بتانے کی۔ بہرحال لیکن سماج میں یہ سب چلتا ہے، تو میں یہ کہوں گا اب جو چل رہا ہے اس کو کیسے روکے، میرے کئی لیکچر ہے اس پر، لیکن ابھی میں جن کا انگیجمنٹ ہو رہا ہے ان سے گزارش کروں گا ایک دوسرے کو محرم سمجھ کے کوئی عمل نہ کریں، یہ بہتر ہے آپ کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ السلام علیکم شیخ جو کپلس ہے جو حلال حرام ریلیشن شپ میں تھے لیکن رجحان صحیح کرنے کے لیے، تو کیا وہ اس سزا کی طرف جائے یا پھر توبہ کرنا ہی کافی رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ کوئی کپل ہے اور وہ حرام ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرے، وہ اپنے آپ کو سزا دے یا توبہ کرنا کافی؟ دیکھیے اگر کوئی شخص حرام ریلیشن شپ میں تھا تو وہ صرف توبہ کرے، کوئی بھی شخص سزا والا پارٹ اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ حرام ریلیشن شپ سے مراد میں سمجھتا ہوں سزا جہاں آتی ہے وہاں وہی ریلیشن شپ ہوتی ہے جب انسان سیکشولی ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، اور وہیں یہاں سزا کا معاملہ آتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ جوڈیشل پروسیس سے سزا نہ دی جائے، اسلامک کورٹ آف لا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چاہے کسی بھی قسم کا جرم اس نے گناہ کیا تھا، صرف توبہ کے راستے۔ پہلی تو گزارش کروں گا اگر ایسے ریلیشن شپ میں ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حرام کام کر لیا، زنا کر لیا، فورنیکیشن کر لیا، اڈلٹری کر لی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے اب کوشش تو یہ کرے کہ اس سے شادی کر لے، اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے، لیکن توبہ تو پھر بھی ضروری، چونکہ غلط عمل تو ہوا، تو توبہ کرے، اپنے رب سے سخت توبہ کرے، اتنی توبہ کرے کہ لگے کہ اللہ رب العزت نے میری توبہ کو معاف کر دیا ہوں گا۔ جس کے لیے توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ اور خیرات کرے، یہ نیت کے ساتھ کہ آئندہ کبھی میں یہ انشاءاللہ عمل نہیں کروں گا۔ واقعی جو بھی توبہ کے لیے کنڈیشن ان کو پورا کرے، صدقات خیرات کرے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ ضرور معاف کریں گا۔ تو لہٰذا سزا کا کوئی پارٹ اب نہیں ہے، صرف اور صرف توبہ ہی کافی ہے۔ اور توبہ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ دونوں میرج بھی اب کر لے، کیا کریں گے ہم، چونکہ اب کسی اور کے پاس جائیں گے تو اور مسئلہ، لیکن اب ایسا ہو جائے کہ دونوں میرج بھی نہیں کر سکتے، گناہ بھی ہو گیا، تب بھی کوئی سزا نہیں ہے، توبہ ہی ہے۔ اور یہ ریلیشن شپ جو ان کے تھے آپس میں، یہ ریلیشن شپ کو ان کو کسی کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مطلب کوئی یہ پوچھیں گا ایز اے گرل میں کیا ہونے والے ہسبینڈ کو بولوں میرے ریلیشن شپ تھے فزیکل سیکشول، ایز اے ہسبینڈ میں کیا اپنی ہونے والی وائف کو بولوں میرے پہلے تھے، جو ہوا وہ ہوا. چونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چھپا دیتا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ رات میں گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو چھپا دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کے لوگوں کو بولتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا، تو کیوں تم بولتے ہو؟ تو لہٰذا بس توبہ کر لے، سچی میرج کر لے. پہلے تو کہوں گا توبہ تو ضروری ہے ہر حال میں، میرج کر لے، توبہ بھی کرے اور میرج کرے. میرج اب پاسبل نہیں اس لڑکی یا لڑکی سے تو پھر سخت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس بات کو کسی کو بتانے کی ضرورت اب نہیں ہے. یاد رکھیے اب زندگی کو آگے لے کے چلے، اور زندگی کیسے آگے ہم ڈسکس کر چکے پہلے کوشچنس کے اندر کہ اس کو اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے کا دیکھنا نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں، ڈپریس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے اتنی کہ ایسا لگے کہ بس حق ادا ہو گیا اور آگے کی لائف انشاءاللہ اس کو گزارنا ہے. کسی نے کہا جاب کی وجہ سے جب آپ کی غیر محرم سے بات چیت ہو تو کیا وہ گناہ ہے؟ مثلا لا، آرکیٹیکٹ، سول سروس، سچویشن کے حساب سے سفر بھی کرنا پڑتا ہے تب غیر محرم سے بات کرنا. دیکھیے عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تو عورت کا کسی سے بات کرنا کوئی سن اور کوئی گناہ نہیں ہے. صرف جب بھی عورت بات کرے کسی مرد سے نرم پہلو آگے نہ رکھے، سخت پہلو کے ساتھ بات کرے، ایسی مٹھاس کے ساتھ بات نہ کرے جس سے انسان کے دل میں جس کے تھوڑا ڈاؤٹ ہے وہ ڈاؤٹ اور بڑھ جائے، مطلب وہ برائی کا جھاڑ لگ رہا ہے تو وہ جھاڑ اور بڑا نہ ہو جائے، سمجھا؟ تو ایسی بات کرے جس سے اس کے دل میں کوئی میلان، کوئی برائی ذرہ برابر بھی یہ چیز نہ آئے کہ ارے یار بہت ہی سافٹ بات کرے، اس کا مطلب کچھ تو بھی ہے، سمجھ رہا؟ تو وہ نہ ہو. تو لہٰذا عورت کی آواز پردہ نہیں فرسٹ. سیکنڈ وہ نرم آواز میں بس بات نہ کرے، سختی کے ساتھ کرے تو وہ بات کر سکتی، ہر شرعی ضرورت کے لیے بات کر سکتی ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے ساتھ میں کسی اور سے ہو، کر سکتی. بس اس کا رجحان اور رویہ بات کرنے کا ایسا ہو جو اخلاق کے خلاف تو نہ ہو لیکن یہ میسج بھی نہ دیتا ہو کہ وہ کسی کی طرف مائل ہے ذرہ برابر بھی. اپنی حدود میں اس کو رکھے اور خود حدود میں رہ کر بات کریں. تو لہٰذا آواز پردہ نہیں ہے اور ضرورت کے تحت بالکل آواز کے ساتھ بات، مطلب عام حالت میں بات کر سکتی، بس اتنا احتیاط کریں کہ آواز میں وہ نرمی نہ ہو جس کی وجہ سے مردوں کے دلوں میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹس پنپ جائے. السلام علیکم. پاسٹ ریلیشن شپ کسی کو بتانا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا پاسٹ میں کسی کی کوئی ریلیشن شپ تھے تو کیا بتانا ضروری ہے؟ تو دیکھیے اگر پاسٹ میں کوئی ریلیشن شپ کسی کا تھا اور اس سے اس کی میرج نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے تبھی بتانے کی بات آ رہی، اسی سے میرج ہو گئی تو کیا بتائیں گے، وہی دونوں تھے. تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رات میں گناہ کی وجہ سے چھپا دیتا ہے بٹ وہی کیا کرتا ہے لوگوں کو صبح بولتے پھرتا. لہٰذا اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو آپ کو کسی کو بھی ڈسکلوز کرنے کی، بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آگے لائف کو لے کر چلیے اور تبھی ہوا جب اس سے شادی نہ ہو جس کے ساتھ تعلقات یا ریلیشن کسی بھی ٹائپ کے تھے، مطلب تھوڑے بات چیت سے لے کر تو یا انٹینشن سے لے کر تو فزیکل تک، سیکشول تک. اب جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ چیپٹر کو کلوز کرے اور آگے لے کر زندگی چلے. السلام علیکم. دیکھیے بچے حرام ریلیشن شپ سے بچے، اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہوگا کہ اپنے بچوں کو کس طرح نصیحت کرے، کس طرح سمجھائے؟ دیکھیے بچے حرام ریلیشن مبتلا نہ ہو، اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہوگا؟ پیرنٹس کا سب سے بڑا رول یہ ہوگا کہ جب بچے اڈلٹ ہوتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں شرعی اعتبار سے، وہ ان کو وہاں سے گائیڈ کرنا شروع کرے کہ اب کون سی چیزیں تم پر لاگو ہو رہی ہے اور کیا چیزیں تمہارے لیے جائز اور کیا ناجائز. ہمارے پاس ایسا کوئی لیکچرنگ اور ایسا کوئی پارٹ ہوتا ہی نہیں ہے. پیرنٹس کبھی بچوں کو بتاتے نہیں کہ وہ بڑے ہو گئے اب تم کس سے بات کرو گے کس سے نہیں کرو گے. جیسے آپ کامن سمجھ لیجیے، بچے کامن کھیلتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، دعوتوں میں ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ سو رہے ہیں، ساتھ کر رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، کزن سے یہ ہے وہ ہے، پڑوسوں کے بچے آ رہے ہیں. اب جب آپ کا بچہ اڈلٹ ہو جائے، آپ نے کبھی اس کو بتایا کہ بیٹا اب کچھ ریلیشن شپ ایسے جو تم پر حرام ہے، اب کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ تم اکیلے نہیں رہ سکتے ہو، سفر نہیں کر سکتے ہو، خواہ بات نہیں کر سکتے ہو، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہو، ان کو چھو نہیں سکتے، ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے، بتایا کبھی نہیں بتاتے پیرنٹس. چل رہا تو ہے بچہ تو بہت سمجھدار ہے میرا، اس کو تو سب بائی ڈیفالٹ معلوم ہے اس کو، ہے نا، تو یہ نہیں چلنے والا. تو پیرنٹس سب سے پہلے ایک سرٹن ایج کے بعد جب بالغ ہوتا ہے اس سے پہلے بتائے کہ اس میں کیا باڈیلی چینجز آئیں گے اور کیا محرم اور نامحرم کے اعتبار سے اس کے پر رولز لاگو ہوں گے. دیکھیے باڈیلی چینجز بھی کتنے آتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی میرا ایک لیکچر انشاءاللہ قریب آنے والا ہے. باڈیلی چینجز آواز بدل جاتی ہے، بوائز میں اگر ہو خاص طور سے دیکھیں یہاں ایک ہڈی ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، آواز بدل جاتی ہے، ہارمونل ایکٹیویٹی باڈی چینج کر دیتی ہے، مونچھیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، داڑھی نکلنا آ جاتی ہے، کان پہ کوئی کر بال آ جاتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں جو علامتیں ہیں کہ وہ ایک ایج سے دوسرے ایج میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. ایک فارم سے جس میں اللہ نے پیدا کیا، جب وہ چھوٹا تھا ایک پیریڈ تھا نیو نیٹل، پیدا ہونے کے بعد 1 مہینے کا پیریڈ، اس کے بعد اس کے 2-3 سال کا جس میں وہ ایک بچہ تھا، اس کے بعد وہ کڈ تھا، اس کا ٹین تھا، اب اڈلٹ ہو رہا ہے، سمجھے نا. تو وہ فیز ہم سکھاتے نہیں کہ اڈلٹہڈ میں کیا کیا چیزیں چینج ہوں گی اور یہ ہارمونل جو ایکٹیویٹی چینج ہوں گی اس کو کیسے کنٹرول کرنا. سیم لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے.
کوئی ان کو بتانا نہیں کہ یہ باڈیلی چینجز کو کیسا ٹیکل کرنا ہے اور یہ ہارمونل چینجز کو کیسا ٹیکل کرنا ہے، کوئی نہیں بتا رہا. اور بس پھر وہ ہارمونل ایکٹیویٹی بڑھتے جاتی، اس کو پھر فلمیں، شمارے، ویڈیوز، تصویریں، اخبارات، نیوز، عشق مزاجیاں اور یہ سب چیزیں اور بڑھاوا دیتی ہے، اور وہ غلط جگہوں پہ جوش مار جاتی ہے، انسان نکل جاتا ہے. اور ایک کامن فینومینا، جب وہ ہارمونل کنٹرول انسان نہیں کر پاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں آلریڈی ینگسٹرز ہوتے ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ایک دم کامن ٹرم یوز ہوتا ہے، اس میں آپ اس کو ان کنٹرول چھوڑ دے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کہیں چل جاتا ہے. اس کو سکھانے کی ادب اخلاق ضرورت ہے. تو پیرنٹس کا پہلا کام ہے یہ ایج میں آنے کے بعد اس کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اس کو سکھائے، کیا چینجز فزیکلی آئیں گے اور کیا چینجز شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس پہ لاگو ہوں گے بتائیں. یہ سب کرنے کے بعد انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بچے ان چیزوں کو سمجھیں گے. پھر بھی وقتاً فوقتاً نصیحت آپ کو کرتے رہنا پڑیں گی، بچے بھول جائیں گے، مل لیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. جب بڑے ہی اس کو برا نہیں سمجھ رہے تو بچے کیوں برا سمجھیں گے؟ پرابلم یہاں ہوتا ہے. اور اکثر بڑے ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں جائز اور حلال ہے، پھر سارا تماشا بہرحال کھڑے ہوتا ہے. ہمیں ہمارے سماج میں سب سے پہلے تو بڑوں کو اس علم کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو پھر اس چیز کے بارے میں سکھانے کی سخت ضرورت ہے. سکھانے کے بعد کوئی غلطی ہو تو پھر بتا بھی سکتے تجھ سے ہوئی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایجوکیشن، تربیت ہی نہیں بیچارے بچوں کو کیا کرنا ہے، پھر وہ غلط ریلیشن شپ میں چلے جا رہے ہیں. اور اتنی کم عمر سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ سمجھ میں نہیں پائیں گے. اس کے لیے بہت ایج نہیں لگتی ہے. 5th 6th 7th میں آپ دیکھیے بچے نامہ لکھ رہے ہاتھ پہ، الفابیٹس لکھ رہے ہاتھ پہ، کاٹ کے آ جا رہے ہاتھوں کو کچھ بھی الفابیٹ سے، منہ سجا ہوا آ جا رہے، چونکہ پیچھے گیا تو بھائی نے دیا اس کے پنچ کھینچ کے تو آنکھ سجی ہوئی لال. تو بہت کم اس سے ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہے. ابھی تو بہت چھوٹا ہے بچہ، ارے وہ بہت ہوشیار ہوگا چھوٹے پن میں بھی. اور ایڈوانس ایج جتنی بڑھتے جا رہی ہے، گیجٹس نے تو سب برباد کر دیا. ایون کارٹونز میں بھی نہیں بچا کہ اٹریکشن کارٹون میں بتا رہے میل فیمیل کا، سمجھ رہے نا آپ؟ کارٹون میں آپ دیکھیے کتنا، وہاں بھی ایک فیمیل کو دیکھ رہا تو وہ بوکائی سے بلی کو دیکھ رہا تو ہارٹ ایسے اڑ کے جا رہے نہیں. تو وہاں بچوں کو ایک پتا چل رہا ہے کہ کچھ تو بھی ہوتا میل اور فیمیل کا. ایک پروگرام ہے نا ٹام اینڈ جیری تک دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سیکسول ریلیشن شپ کا کہیں نہ کہیں وہ ہے نہیں ہے. کارٹون بھی وہی بتا رہے ہیں، وہ چوہے کا دل نکل کے باہر نکل کے اور چوہیا کو دیکھ کر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو یہ اٹریکشن تو بہت کم ہے. اس سے آپ خود ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان کو سب فالتو چیزیں، لیکن آپ کبھی بتا نہیں رہے بیٹا کہ یہ صحیح اٹریکشن نہیں ہے، یہ پراپر وے نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے. اور بچے بس اسی عمر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلے میں نے اس لیے کہا نا، پہلا پوائنٹ ہے کیوں ہوتے سے حرام ریلیشن شپ، جہالت. بچوں کو صحیح تربیت کی بہرحال یہاں سخت ضرورت ہے. السلام علیکم شیخ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو حرام رشتے کی طرف بڑھاوا دے ایسے دوستوں سے دور رہے، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے رشتے دار ہمیں اس چیز کے لیے بڑھاوا دیتے ہیں، جیسا کہ عورتیں ہوتی ہے یا بھائی بہن ہوتے ہیں. تو ان کو کیسے ان کی اصلاح کرے اور کیسے ان سے بچے؟ کیونکہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے، دوستوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن رشتے داروں کو چھوڑ نہیں سکتے. تو کیسے ان کی اصلاح کرے؟ میں نے ایک اچھا پریکٹیکل سوال کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری بار گھر میں رشتے دار اور دیگر عورتیں اور مرد لوگوں بچوں کو بڑھاوا دے دیتے ہیں. یہ بات میں نے بہت کامن دیکھا. جو سڑے ہوئے قسم کے فلموں کے ماحول میں پلے ہوئے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، گھر کے وہ چچا ماموں کوئی بھی ہو سکتے ہو، خالہ پھوپھی چاچی مامی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سڑے ہوئے فلموں کے ماحول میں جو پلے رہتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے بچہ تھوڑا بڑا ہونا وہ دیکھ رہی، بچے کچھ سمجھ رہے نہیں کیا دیکھ رہی اور کیا کر رہی ہو. ان کا یہ شیطان جو ہے نا اس کو اور ورغا لاتا. لڑکی کو بولتی ہے بیٹھے بیٹھے وہ لڑکا تم کو بہت دیکھ رہا، اچھا دکھتا ہو، خاندان بھی اچھا ہے. ارے ابھی وہ 15 سال کی، اس کی نہ شادی ہوتی نہ بھی کچھ ہوتی، کیوں بولا تم نے یہ بات؟ تو یہ تو بڑے لعنتی لوگ ہیں یار، کیا بولوں ان کو، جن کو یہ بھی تمیز نہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں کو کن چیزوں میں بڑھاوا دے اور کن چیزوں میں نہ دے. تو بہرحال ایسے رشتہ داروں سے بھائی نے کہا کہ اب رشتہ دار ہے توڑ بھی نہیں سکتے رشتہ. تو بہرحال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، آپ ایسے لوگوں سے بچیں. لیکن وہ بچہ کب بچے گا؟ جب اس کو نالج ہو کیا سے کیا. اس کو بھی نالج نہیں، گھر کا بڑا یہ بات بول رہا ہے تو کیا کریں گے؟ مطلب گھر میں بھانجا ہے، بھتیجا ہے اور چچا ہی مزاجوں میں لگے ہوئے دن رات پڑے ہوئے، تو وہ تو ان کو دیکھ کر کیا سیکھیں گے؟ یہی سیکھیں گے. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال میں نے اس لیے کہا کہ بچوں کو ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، یوتھ کو. یوتھ خود دیکھیے ہر چیز جائز ہے آج کے ماحول میں، لیگلی بھی، اور ساری چیزیں عام طور سے ہو رہی ہیں. اب میری چوائس ہے میں کروں یا نہ کروں. تو میں چاہ رہا یوتھ اس چیز کو لے کہ وہ کیا پریفرنس کس چیز کو دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے. یہ آپ کی چوائس باقی ہے. دیکھیے لیگلی ہر چیز الاؤڈ ہے آپ کے لیے، جو ریلیشن شپ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا تقوی پرہیزگاری رہیں گی اور آپ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اب آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ میں نے تو دیکھا اکثر گھروں میں یہ گھر کے بڑے بھی جو نا اس مزاجیوں والے رہتے ہیں، بچوں کو بھی اس طرف گائیڈ کر دیتے ہیں. اب ظاہر سے رشتہ تو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن ایسے لوگوں کو اوائڈ کیجیے، ان سے دور بھاگیے. یہی نوجوانوں کو اپیل کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ کیا بولوں، جب بڑے ہی خراب ہو جائے تو بچوں. بٹ میں نے دیکھا یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا بہت سارے بہت زندگیوں سے کھیل کرتے اور برباد کرتے زندگی. آپ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں، یہی انشاءاللہ بہتر ہے. چونکہ جو انسان آپ کو حرام چیز کی طرف گائیڈ کرتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں.